آپ نے سنا تو ہوگا نا، وہ نیاز دینی چاہیے. اب اس میں بھی فتوا لے آؤ کہ بھی نیاز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت نے نیاز کے بارے میں سمجھایا ہے، فاتحہ خوانی کے بارے میں سمجھایا ہے کہ جو لوگ فاتحہ خوانی اور نیاز نہیں کرتے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہی امام پنجاب کا یہ بیان پورا سماعت فرمائیں. نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہو کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. اندازہ لگا لو. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے. مہنگا موبائل لیتے ہو ٹچا ٹک چلتا ہے پورا، مال بھی ڈھونڈتے ہو سستا. بولے ٹرسٹی بولتا ہے کوئی کم پیسے والا لاؤ. علماء سے دور بھاگتے ہیں، بولے سلام پھیرا نکل باہر نکل فٹافٹ. ارے ان کے خدمت میں بیٹھو گے، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تبھی پتہ لگے گا دین کیا ہے. بندے کے تین دوست ہوتے ہیں نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کا مفہوم ہے فرمایا ایک بندے کے تین بھائی تھے. ایک کہنے لگا کہ اچھا میں جب تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تو زندہ ہے، اگر تو مر جائے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑوں. دوسرا کہنے لگا میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تجھے غسل دیا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، اس کے بعد تیرے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سا بھائی اچھا ہے، یہ پہلے والا جو جان نکلتی بھاگ جائے یا دوسرے والا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے والا کچھ ٹھیک ہے، پہلے والا تو کہتا ہے کہ جان نکلتے تجھے چھوڑ دوں گا، تو دوسرے والا ٹھیک ہے. فرمایا نہیں ایک اور ہے تیسرا بھائی، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور جب تو مر جائے گا تجھے غسل دیا جائے گا میں تیرے سرانے کھڑا رہوں گا، اور جب تجھے قبر میں اتاریں گے میں تیرے ساتھ قبر میں اتر جاؤں گا، جب فرشتے آئیں گے میں تیرے ساتھ ان سے بات کروں گا، جب تجھے لے کے چلا جائے گا میں پل صراط پہ کبھی تیرے دائیں کبھی تیرے بائیں چلوں گا، جب میدان محشر ہوگا میں تیرے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تیسرا بھائی تو بہت بڑھیا ہے. اور میں ہاں سنو، پہلا والا جو بھائی ہے وہ مال ہے، جب ادھر جان نکلتی ہے تو بیٹے بیٹیاں بولتے ہیں ابو جی کا آدھار کارڈ نکال لو بینک میں دینا ہے، پیسے اسی میں پڑے ہوئے ہیں سارے. اماں کی بالیاں اتارو، زیور کی چوڑیاں بانٹ لو دو دو کر کے، ابھی جنازہ وہی پڑا ہوا ہے. یہ پہلا جو بھائی ہے یہ مال ہے، وہ کہتا ہے میں تو کیا کروں، بس تو مرے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا، تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، بس اتنا ہی ساتھ تھا میرا اور تیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا مثال دے کے، فرمایا یہ جو دوسرا بھائی ہے یہ رشتہ دار ہیں، تیرے اپنے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں، جو زندگی میں تو ساتھ تھے، تیرے غسل میں تو تیرا ساتھ دے سکتے ہیں، قبر میں کی لحد تک تجھے اتار سکتے ہیں، لیکن تیرے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں. لیکن فرمایا یہ جو تیسرا تیرا بھائی ہے نا یہ تیرے نیک اعمال ہیں. یہ بھائی وعدہ کرتا کہ ساتھ جائیں گے، قبر میں بھی، محشر میں بھی، پل صراط میں بھی، بار بار تیری سفارش کریں گے کہ اللہ یہ بندہ تو نیک ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ان صاحب سے پوچھ رہا تھا بھائی صاحب سے کہ بھائی وہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ دین کا مقصد تو دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھانی اور پھر دنیا میں سے برابری کو قائم کرنا، لیکن یہ بھی تو سمجھاؤ کہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ بولے اس پہ تو کبھی وچار نہیں ہوا ہے. ہاں یہ ہے، سنی بولے دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، دیوبندی بولے ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی. اس پہ وچار ہوا، اس پہ وچار نہیں ہوا کہ نماز کا مقصد کیا ہے. بولے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسے میں، تو وہ مدرسے والے تو آئیں گے نہیں قیامت والے دن تمہارے ساتھ. بولے حضرت ہم تو مسجد میں کارپیٹ بچھاتے ہیں، پھر پورے محلے کو بتا کے آتے کہ اس دفعہ پٹھان جی نے کارپیٹ بچھائے، اس دفعہ انصاری صاحب نے، اس دفعہ میمن بھائی نے، اس دفعہ پٹیل صاحب نے.
تو محلے والے تو آئیں گے نہیں ساتھ میں. اچھا بولا اس بات پر تو کبھی چرچا ہی نہیں ہوئی آپس میں. چرچا کس میں ہوتی رہی؟ تو بولے شب برات کو گھاس اکھاڑنا جائز ہے کہ نہیں جائز قبرستان میں. بولے عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر میں پیدا ہو گئے تھے؟ مسائل دیکھیے جن پر گفتگو ہو رہی ہے. جو بنیادی باتیں ہیں ان پر گفتگو نہیں ہے. جو غیر ضروری باتیں ان پر ایک دوسرے پہ تنقید ہے. اب پوچھو اچھے اچھے لوگوں کو. میرے پاس 2 لوگ بیٹھے ان کو تو پتا ہے. تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ہو. اب ان کو میں پوچھتا ہوں, بولتے نہیں. کیا نام کیا آپ کا؟ اکرم بھائی. یہ باقی سب بھی اکرم ہی ہے, مذاق نہیں. سنو, حافظ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس. اللہ کریم نے قرآن پاک میں جب نماز کی فرضیت کا اعلان کیا تو اللہ کریم نے نماز کی وجہ تسمیہ ساتھ میں بیان کی. حضرت کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا مسلمانوں ہم نے تو نماز صرف تم پر اس لیے فرض کر دی گئی ہے تاکہ تم آج سے گندے کام کرنے چھوڑ دو, اچھے کام کرنے. آپ نے کہا کہ نماز صرف عبادت ہے. اللہ نے کہا عبادت نہیں, تم کو اچھا بنانے کا مقصد ہے نماز کا. اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ٹھگی بھی مارتا ہے, اس کا مطلب وہ ٹھگ ہے, نمازی نہیں. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, وہ کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کا مطلب وہ بے ایمان ہے, وہ نمازی نہیں ہے. اور بیٹی وہ نہیں جو صرف تمہاری رشتہ داری کی, تمہارے مذہب سے تعلق رکھتی ہو. کوئی بھی بیٹی, اگر کوئی غیر مسلم کی بیٹی ہو, مسلمان کی بیٹی ہو, اگر تم اس پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو کھڑے ہو کے اور پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو, یہ نماز ہو نہیں رہی ہے, کیونکہ تم اس بیٹی کے اوپر زنا کا ارادہ لے کے گھر ہوگی کیسے بھائی؟ مثال کے طور پہ یہ پنڈال سب کچھ لگاتا, آپ لوگ نہیں آتے, میں نہیں آتا, تو اس کا مطلب مقصد پہ نہیں اترے. آپ کار میں بیٹھ جاؤ, وہ چلے ہی نہیں, کہ دلی جانا چل ہی نہیں رہی, تو اس کا مطلب مقصد تک نہیں پہنچ رہی. تو وہ کیا نماز ہے جو آپ کو زنا سے نہ روکتی ہو؟ وہ کیا نماز ہے جو چوری سے نہ روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو جھوٹ بولنے سے روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو ماں باپ کی بدخلقی سے نہ روکے؟ وہ کون سی نماز ہے جو بیوی سے بدتمیزی سے نہ روکے؟ اس کا مطلب نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہو نہیں رہی. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پوچھا, حضرت اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو, بندہ گناہ بھی کرتا ہو, پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو, اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہارے گناہوں کو روک نہیں دیتی ہے. آپ نے سنا تو ہوگا نا, وہ نیاز دینی چاہیے. اب اس میں بھی فتویٰ لے آؤ کہ بھی نیاز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے, لیکن میں اس نیاز کی بات کرتا ہوں جو نمازیوں کے لیے کہی. حضرت صاحب میں بیٹھے ہیں قاری صاحب, ارائیت الذی یکذب بالدین. قرآن نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو, سجدہ کرتے ہو لمبے لمبے, لیکن غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے. فویل للمصلین, فرمایا تباہ ہو گئی ان کی نمازیں, برباد ہو گئی ان کی صلاۃ, کیونکہ یہ غریب کو نہیں پوچھتے, یہ صرف نماز پڑھتے ہیں. بولے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے بندے کس نماز کی باتیں کر رہے ہو جو اپنے مقصد تک نہیں پہنچتی, جو اپنے حصول تک نہیں پہنچتی؟ آپ اس نماز کی بات کرتے ہیں. ہم تو نمازی بن گئے. اچھا آپ نمازی ہیں تو اپنے کیا ماں باپ سے ملتے تو یہ دونوں کندھوں کو ایسے دباتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ جب اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا لو, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر اللہ نے کسی کو دیا تو والدین کو عطا فرمایا. وہ عملی طور پر فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کی ابتدا کی
تو ان کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات تھیں، جو اخلاق تھے، وہ کائنات میں اپنے معیار میں اس بلندی پر تھے کہ دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے۔ مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، تو حاتم طائی جو ہے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حاتم طائی ایک بادشاہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ قبل اس کا انتقال ہوا، اور وہ اس انداز سے غریبوں کی مدد کرتا تھا کہ آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ اگر کوئی زیادہ سخی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی بن گیا ہے۔ تو حاتم طائی کی جو بیٹی تھی تو ان کے ساتھ جنگ ہو گئی صحابہ اکرام کی، جب ان کی ریاست میں داخل ہوئے تو شہزادی کو گرفتار کر لیا۔ اب گرفتار کر کے جب اسے مدینہ منورہ لایا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ میں راستے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب مجھے مسلمانوں کے نبی کے سامنے یا مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں ان کے سامنے جب پیش کریں گے، کیونکہ میں حاتم کی بیٹی ہوں اور میرا باپ جو ہے بہت بڑا سخی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ نعوذ باللہ میں ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ ان کو جواب نہیں آئے گا آگے سے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حاتم کی بیٹی کو لائے مسجد نبوی میں جب داخل ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ، تو دور سے ہی دیکھا کہ وہ جو لا رہے ہیں شہزادی کو جسے گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا تاخیر کیے، جو قریب میں صحابہ بیٹھے ہیں، اپنی چادر، رحمت والی چادر، کون سی چادر جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے خوش قسمتی کی بات سمجھتے ہیں، وہ چادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کے ایک صحابی کو پکڑائی، فرمایا بھاگ کر جاؤ اور وہ بیٹی کا سر ڈھک دو جا کے۔ اب جس کو چادر پکڑائی وہ کیا کہہ رہا ہے آگے سے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی چادر نہ دے، رہنے دیں، کیونکہ یہ دشمن کی بیٹی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، فرمایا نہیں نہیں، میری ہی چادر لے کے جاؤ۔ بیٹی جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن کی ہو چاہے وہ اپنی بیٹی ہو۔ اور جب وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچی تو فرماتی ہے کہ میرے اتنے آنسو نکلے کہ میں تو کچھ اور سوچ کے آئی تھی، میں نے سوچا تھا یہ تو زمینوں کو فتح کرنے آئے ہیں، یہ جو مکے سے آ کے مدینے میں جنہوں نے ریاست کا قیام کیا ہے، یہ جنہوں نے آ کر یہاں سے گنڈا گردی ختم کی ہے، یہ جن کے صحابہ کرام کے گھوڑے اب کیسر و کسریٰ کی سرزمینوں پر جن کی دھاک سنائی دے رہی ہے، وہ سمجھی کہ میرے دل میں تھا کہ یہ شاید ایک سلطنت قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک حکومت قائم کر رہے ہیں، نہیں، ان کا دبدبہ بہت دور تک ہوگا، تو یہ تو زمینوں کے بادشاہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہنے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میرے سر پر رکھی گئی اور مجھے ڈھانپ دیا گیا تو میرے خیالات تبدیل ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رونے لگی اور فرمایا یا رسول اللہ میں تو سمجھی تھی کہ آپ زمینوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھلوائے اس کے، فرمایا یہ حاتم کی بیٹی ہے۔ حاتم اللہ کو پسند تھا، سخی تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا۔ فرمایا مانگو، کیا مانگتی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ساتھ جو میرے اور قبیلے کے لوگ آئے ہیں سب کو رہا کر دیجئے۔ فرمایا کیونکہ تم حاتم کی بیٹی ہو ہم سب کو رہا کر دیں گے، کسی کو نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا۔ اب وہ حاتم کی بیٹی واپس گئی جب اپنے ریاست میں، تو ان کا بھائی جو عدی جن کا نام ہے وہ بھاگ گئے تھے جس دن حملہ ہوا۔ جب دیکھا کہ بہن خیریت سے واپس آ گئی، سارے سپاہی بھی چھٹ گئے، سارے قبیلے والے بھی چھٹ گئے، واپس آ گئے، اپنی بہن سے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگا عدی تم کیوں بھاگتے پھرتے ہو؟ جنہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کوئی نئی ریاست قائم کرنے آئے ہیں، جنہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ یہاں بہت بڑا ملک بنانا چاہتے ہیں، کہ عدی تمہارے اندازے غلط ہیں، میرے اندازے بھی غلط ثابت ہوئے۔ لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بڑا آدمی پیسے سے نہیں بنتا ہے، بڑا انسان جو ہے وہ دولت سے نہیں بنتا ہے، بڑا انسان اپنے کردار سے بنتا ہے۔ حاتم طائی خود کہتے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو کہ تھوڑا سا باہر گیا جنگل میں تو ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بھیا تمہیں دعوت نہیں ملی؟ حاتم طائی نے آج دعوت کی ہے، کہتا ملی ہے، لیکن میں جو ہوں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا بہتر سمجھتا ہوں،
بہت سارے لوگ اٹھے کٹے ہمارے پاس کئی بار آ جاتے ہیں کہ ہمیں رقم اکٹھی کروا دیں، تو ان کو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرما دیں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ایک صحابی تھے نا، یا رسول اللہ پلے کچھ نہیں، پیسے اکٹھے کر لیے، فرمایا نہیں ہے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ بس یہ ایک کمبل ہے، فرمایا بیچو، ایک کلہاڑی خرید لو، ایک پیالہ خرید لو، اس سے لکڑیاں کاٹو، پیالے میں کھاؤ پیو، اللہ اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ خزانہ خالی نہیں ہوگا۔ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں، آپ بتائیے کیا وعدہ کرنا ہے؟ فرمایا ثوبان وعدہ کرو کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تو حاتم طائی کو جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ اپنے سے بڑا سخی دیکھا، تو اس نے یہ قصہ سنایا، کہتا میں جب گیا تو مجھے لکڑہارا مل گیا، تو جب میں نے اسے پوچھا کہ تم حاتم کی دعوت میں نہیں گئے، اس نے کہا نہیں میں خود کما لیتا ہوں نا۔ تو اس نے حاتم سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں حاتم کے دربار میں ہی رہتا ہوں۔ کہتا اچھا رک۔ اس نے اپنی جیب میں سے 1 دینار کا سکہ نکالا، کہنے لگا بات سن، یہ حاتم تو ماشاءاللہ بہت بڑا سخی ہے، یہ تم پیسے لے جاؤ، وہاں ان کے باورچی خانے میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں نا ان کو دے دینا، میرا بھی تھوڑا بہت حصہ پڑ جائے گا۔ تو حاتم کہنے لگا کہ میں نے سخی تو بہت سارے دیکھے تھے، جو غریب آدمی سخی ہوتا ہے وہی سب سے بڑی سخاوت کرتا ہے۔ تو بندہ بڑا جو ہے دولت سے نہیں بنتا، اپنے کردار کے ساتھ بنتا ہے۔ تو عدی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی بہن سے کہ تم تو دیکھ آئی ہو، ٹھیک ہے، مجھے کہہ رہی ہو کہ مدینہ منورہ چلے جاؤ، بیعت کر لو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمانے لگے عدی اپنی بہن سے، لیکن نہیں، لوگ میں نے سنا ہے ان سے مسجد میں جا کے ملتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب جاؤں تو ان کے گھر پہ جا کے ملوں، اور پھر میں یہ دیکھوں کہ ان کا گھر کیسا ہے، یعنی باہر کیسا معاملہ ہے اور گھر میں کیسا معاملہ ہے۔ عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ جس دن میں مدینہ منورہ پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور میں نے جا کے جب سلام کیا، فرمایا آ جاؤ عدی، تمہارا ہی انتظار تھا۔ اور ساڈے دا مولوی بحث لگے ہوئے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سی کہ نہیں سی، نماز ادنا پڑھنی ہے کہ ادنا پڑھنی ہے، اتھے پڑھنی کہ اتھے پڑھنی ہے۔ جن کو اپنے استنجے کی ابھی تک تمیز نہیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ تو حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے پہچان لیا کہ میں عدی ہوں؟ فرمایا مجھے پہلا جھٹکا لگ گیا، میں بیٹھ گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ابھی ایک لمحہ ہی گزرا، بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی چلو گھر چلتے ہیں، تمہارے سے گھر چل کے بات ہوگی۔ فرماتے دوسرا جھٹکا لگ گیا مجھے کہ میں تو ارادہ کر کے آیا ہوں۔ سیدنا سلمان فارسی کو جس عیسائی پادری نے شرطیں بتائی تھی کہ جو اللہ کے پیارے نبی ہوں گے ان میں یہ خصوصیتیں پائی جائیں گی، جب ساری شرطیں پوری ہو گئیں، دیکھ لی، لیکن مہر نبوت نظر نہیں آتی تھی، پریشان رہتے تھے۔ ایک دن خود محمد رسول اللہ فرمایا سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو، ادھر آؤ میرے پاس، ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو کہا اور اپنے ساتھ لے کے جب گھر کے لیے چلے تو مسجد نبوی کے دروازے پر گرمی کا مہینہ اور ایک کملی عورت جس کو سدرے لوگ کہتے ہیں وہ آ گئی، اس نے آتے ہی سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کملی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے۔ فرمایا ہاں بی بی بتاؤ کیا بات ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عورت نے اگلی بات کہہ دی۔ مدینہ منورہ میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال اور ابو ہریرہ سے کہا کہ صبح ذرا جلدی تیار ہو کے آؤ، کہیں جانا ہے ہمیں۔ تو وہ جلدی پہنچے، تو جب گھر سے نکلے ابھی 2 گلیاں پار کی تو دیکھا ایک عورت گزاروں قطار رو رہی ہے کھڑی ہوئی۔ تو پوچھا بی بی کیا؟ حضرت بلال کو کہا کہ پوچھو اس عورت سے کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک فلاں عورت کی خادمہ ہوں اور اس نے تیل لینے بازار بھیجا تھا، یہ تیل گر گیا، سارا بہہ گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب واپس جاؤں گی تو مجھے مارے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص کام کے لیے نکلے، رک گئے، فرمایا اس بی بی کو بولو کہ ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں تیری سفارش کرنے کے لیے تاکہ تجھے وہ مارے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی کے ساتھ چل پڑے، اس گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی مالکن آئی تو حیران رہ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے، اور جانتی نہیں ہے ابھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر, اور یہ اسلام کی تاریخ میں 100% بات ہے کہ جنہوں نے ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تک لیا, وہ کلمہ پڑھے بغیر ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے سفارش کی کہ یہ تمہاری خادمہ ہے, اس کے پاس سے تمہارا تیل گر گیا, تیل ہم نے اس کو خرید دیا ہے, اور تیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوا دیا بازار سے, نہیں شیشی میں تیل دلوا دیا. فرمایا لیکن اس کو مارنا نہیں کیونکہ یہ بہت مظلوم ہے, رو رہی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے جب سفارش کی ہے آپ چل کے اس کے ساتھ آئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے معزز ہیں تو میں آپ کی بات مانوں گی. بس اتنا کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ اماں جی اب تمہیں تسلی ہے میں جاؤں, آپ کو تسلی ہوگی میں جاؤں؟ تو کہتی ہے ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے وہاں سے 10-15 قدم آگے چلے تو اس عورت نے, مالکن نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاتے جاؤ یہ ہیں کون. جب سیدنا بلال نے بتایا نا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں تو مالکن بھی اور وہ خادمہ دونوں ہی دوڑ کے آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ کالی کملی والے یہ تو ہماری قسمت کھل گئی کہ آپ ہمارے دروازے تک آ گئے ہیں, اور جب یہاں تک آ گئے ہیں تو ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرما کے جائیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے نکلنے لگے تو صحابہ نے بتا دیا کان میں, یا رسول اللہ یہ جو عورت کہہ رہی ہے نا سلام کے بعد بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ یا رسول اللہ یہ کملی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں کوئی بات نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے الگ بات کرنی ہے, علیحدہ. فرمایا چلو علیحدہ بات کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک طرف لے گئے, دھوپ شدت کی ہے تو اس کو چھاؤں میں کھڑا کیا, دیوار کی چھاؤں ایک بالشت ہوتی ہے بس, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کل کے جڑے پیر ہے نا بابے مسلمانہ بھی جن کے 500 روپے دے کے سر پہ ہاتھ پھرواتے ہو, کسی پیر بابے کو نا دعوت پہ بلاؤ اپنے گھر, اور وہ کھیر کا جو پیالہ ہوتا ہے نا وہ مریدوں کے سامنے پہلے آ جائے, پیر صاحب کے آگے بعد میں جائے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. بابیاں نو غصہ آ جاتا ہے کہ اچھا ہمارے آگے بعد میں اور ان کے آگے پہلے, اور یہاں کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ کھا رہے ہیں, وہ ذات ہے جن کا نام لے کر ہی لوگ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے. اس عورت کو چھاؤں میں کھڑا کیا. عورت بھی کون ہے؟ کملی ہے, سدری ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہیں. اور پھر جو اس نے اپنی بات کرنی شروع کی, عدی کہتے ہیں کہ بہت وقت گزر گیا. فرمایا میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھو یہ دنیا میں تو جن کے پاس تھوڑی سی پاور ہے وہ تو غریب آدمی کی بات نہیں سنتے, وہ تو غریب کی بات نہیں سنتے. تو یہ کالی کملی والے جو کائنات کے مالک ہیں ایک ایسی عورت کی بھی گفتگو سن رہے صحابہ نے. اس نے جب اپنی تسلی سے بات بتا لی, کہنے لگی یا رسول اللہ اب میں جاتی ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. جب وہ چلی گئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کی باتیں سننے لگے, یہ کملی ہے. اور فرمایا میرے صحابہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کملی ہے, مجھے بھی پتا کہ اس کے دماغ میں کمزوری ہے, مجھے پتا کہ لوگ اس کی نہیں سنتے. فرمایا یہ بتاؤ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا اور میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ ان کو گھر لے گئے. جا کے دیکھا حضرت عدی نے کہ گھر تو بہت چھوٹا سا ہے, کھجوروں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے, مٹی کا گھر ہے. ایک پیالے میں دودھ اور کھجوریں پیش کی, حضرت عدی نے لے لی. جب فارغ ہو گئے تو فرمایا عدی اب آرام کا وقت ہے, آپ تشریف لے جائیں. تو حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے. فرمایا یا رسول اللہ آیا تو واپس جانے کے لیے تھا, اب نہیں جاؤں گا. آیا واپس جانے کے لیے تھا لیکن اب نہیں جاؤں گا میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خادم خاص ہیں, آج میں آپ لوگوں کو نصیحتیں کرنے نہیں بیٹھا, صرف واقعات سنا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ آج کل ہمارے جو مولوی بھی ہیں اللہ معاف فرمائے اور جتنے پیر بابے ہیں یہ مسئلے فتوے سناتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی نہیں سناتا ہے, فتوے سناتے ہیں, زندگی نہیں کوئی سناتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بچے ہیں جو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں. انس کہتے ہیں کہ میری طبیعت چاہیے ایک دن, وہ اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ اندازہ ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا میں نے سوچا انس آج کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ محبت کی بجائے ڈانٹ پڑے, محبت کی بجائے
ڈانٹ پڑنی چاہیے، محبت کی بجائے آج پٹائی ہو جائے اپنی، تو وہ بھی ایک زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہو جائے کہ چلو انس تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری پٹائی ہوئی، چلو ایک خوشگوار واقعہ ہوگا، کیونکہ ڈانٹتا بھی وہی ہے جسے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں روزانہ دور دور سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے ہیں، تو ایک دن جب مہمان آئے مجھے کہا انس بازار سے فلاں چیزیں لے آؤ۔ سید انس فرماتے ہیں کہ جب میں بازار گیا تب میرے دل نے کہا کہ انس آج موقع آ گیا کٹ کھاندہ، آج موقع آ گیا ہے، آج موقع آ گیا پٹائی کھانے کا، ڈانٹ کھانے کا موقع آ گیا، میرے ہاتھ لگ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بازار گیا تو تھیلا ایک طرف رکھا اور ایک درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گیا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کریں گے، مہمان بیٹھے ہوئے کھانا کھانے کے لیے، اب جب میں لیٹ ہو جاؤں گا ظاہر سی بات ہے کہ اب میرے کان کھینچیں گے۔ فرماتے ہیں جب بہت وقت گزر گیا، اندازاً 1 گھنٹہ لگا لیجئے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ادھر غصہ آ گیا ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار میں تشریف لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے ہیں حضرت انس کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اب میرے دل نے کہا انس لو جی کان کھچن کا ٹائم آ گیا ہے، اب ڈانٹ کھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اخلاق کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک جب مجھ پہ نگاہ پڑی تو بڑی تیزی سے میری طرف آئے اور اپنی چھاتی سے لگا لے، فرمایا پترا کتنے چلا گیا؟ ہم پریشان ہو گئے کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ انس فرماتے ہیں میں اتنا رویا، میں نے سوچا تھا یہ ڈانٹیں گے، ماریں گے، کان کھینچیں گے کہ تجھے نہیں پتا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ فرمایا چلا کہاں گیا تو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چکی پیس رہا تھا، بخار تیز چڑھا ہوا تھا، کوئی آیا دروازے پر، اس نے آ کے کہا کہ لگتا ہے تم بیمار ہو۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں تمہارا ساتھ دوں۔ تو سیدنا بلال فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں، بہت آتے ہیں ساتھ دینے والے، دیتا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ کھجوریں لائے، دودھ لائے، مجھے پلایا اور فرمایا تو رضائی میں لیٹ جا اور میری جگہ چکی چلانے لگے، اور یہ کئی دن تک یہ کام چلتا رہا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو مجھے سلا کے خود چکی چلاتے ہیں اور کوئی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کردار ہے نا، اگر کوئی بندہ اس کو اپنا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنا لے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو سرنگو کر سکے۔ ایک بہروپیہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا اور اس نے جا کر کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، سیدھا جا کے کہا کہ یہ بادشاہ میں بہروپیہ ہوں اور میں آپ کو دھوکہ دے کے ایک شرط منواؤں گا۔ تو اورنگزیب ولی تھا، اس نے کہنے لگا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ جب بہروپ بدل کے آؤ گے، اگر میں نہیں پہچان سکا تو جو مرضی شرط منوا لینا۔ تو بہروپیہ کچھ دن کے بعد فوجیوں کی بھرتی ہو رہی تھی، اس میں چلا گیا، تکڑا ہو گیا فوجی بن کے۔ تو جب اس کی باری آئی بادشاہ کے سامنے، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا جب لوگ آ رہے ہیں، تو جب وہ بھی آیا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، 2 سکے نکالے، فرمایا بہروپیہ تجھے ہم نے پہچان لیا، یہ اپنے سکے لے چل نکل لے یہاں سے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی، مولویوں کی، عالم بن کے چلا گیا ٹپ ٹاپ ہو کے پورا۔ جب اس کے انٹرویو کے وقت آیا، بادشاہ نے پھر جیب میں سے 2 سکے نکالے، فرمایا عبد الرحمان وہ تینوں اسی پہچان لیا، سکے پھڑ چل لے تو۔ تیسری طرفہ بھکاری بن کے چلا گیا، بادشاہ کے پاس جو لوگ فریادی روز جاتے تھے، جب اس کی باری پھر آئی، پھر بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 سکے نکالے، فرمایا عبد الرحمان وہ تینوں پہچان لیا، پھڑ بھائی۔ ان واقعات کے بعد نا، ان کے واقعات کے 1-2-3 سال بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فتح پور سیکری سے جا رہے تھے کہیں، کبھی آپ جائیں گے اس علاقے میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو جا رہے تھے تو دیکھا راستے میں ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پر لوگ جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے اور واپس آتے ہیں۔ تو پوچھا، کسی سے پوچھا کہ بھائی پتہ کرو فٹافٹ کیا ہے یہاں، تو 2 منٹ میں بتا دیا کہ حضرت اوپر ایک ولی رہتا ہے، لوگ اس سے دعائیں کرتے ہیں اور جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اللہ والا تھا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا چلو ہماری بھی باری لگ جائے۔ جانے لگے تو جب اوپر پہنچے دربان نے کہا، جو ولی اللہ کا دربان تھا، کہنے لگا سنو جی یہاں نمبر سے ہی آتی ہے باری، چاہے تم بادشاہ ہو بنا نمبر کے نہیں آگے جا سکتے۔ اور خوش ہوئے، فرمایا لگتا ہے یہ پکا کوئی دیندار آدمی، لائن میں لگ گئے۔ 1-2 گھنٹے بعد جب بارے آئی، اندر گھسے تو دیکھا ایک بڑا ہی نورانی چہرہ اللہ والا بزرگ بیٹھا ہے، لمبی داڑھی ہے، سر پر پگڑی بندھی ہوئی ہے،
بڑا نورانی چہرہ، بادشاہ اس کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، عرض کیا کہ جناب میں ملک کا بادشاہ ہوں، تو میرے لیے آپ کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو بزرگ نصیحت فرمانے لگے، کہنے لگے دیکھو جب کہیں فتح کرو تو کسی پہ ظلم نہ کرنا، اور اگر شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، صبر سے کام لینا، یہ دو نصیحتیں ہیں تمہارے لیے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، دونوں نصیحتیں لی، کہتے حضرت میرے لیے دعا کر دیں۔ انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے۔ دعا جب کروا لی تو بادشاہ اٹھ کے جب باہر جانے لگا نا، تو جو بزرگ بیٹھے تھے اپنی گدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنا اورنگزیب وہ آج مترانو پہچانیا نہیں ہوئے، وہ آج نہیں پہچانیا مترانو۔ اب بادشاہ نے جو پلٹ کے دیکھا، ہو کہتا تیرا بیڑا گھر کو عبد الرحمان، وہ تو آج یہ بھیس بنا کے آج تو۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، تو وہ کہنے لگا میں اپنی شرط ہار گیا ہوں، آج تو ہم تمہیں پہچان نہیں سکے، شرط ہار گئے آج ہم، تو کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ جو پگڑی ہے نا تمہارے سر پہ بندھی ہوئی جس میں کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، یہ اتار کے ہمارے قدموں میں رکھو۔ بادشاہ نے اپنی پگڑی اتاری، اس کے قدموں میں رکھ دی بہروپیے کے، اور پھر کیا بادشاہ نے کیا کہا؟ کہنے لگا یہ تو اب تم نے مانگا ہے، جب میں دلی آ جاؤں گا میرے پاس آنا، ہم تمہیں جگیر دیں گے کیونکہ ہم اپنی شرط ہار گئے ہیں۔ جب بادشاہ یہ کہہ کے باہر نکلنے لگا نا، تو جو بہروپیہ ہے اس نے پھر آواز ماری۔ جب اس دفعہ آواز ماری تو بادشاہ چونک گیا، کہنے لگا اورنگزیب یہ اپنی پگڑی اٹھاؤ، نکل جاؤ یہاں سے باہر۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ رنگ ڈھنگ وہ بہروپیے والے نہیں ہیں، تو وہ بندہ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ کہنے لگا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا یار یہ جو سر پہ پگڑی باندھی نا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے باندھی۔ یہ جو داڑھی رکھی یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے رکھی۔ یہ جو میں صبح شام تسبیح کرتا ہوں درود شریف کی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ اس لیے کی کہ لوگ آئیں تیرے تک خبر پہنچے کہ ایک ولی اللہ رہتا ہے جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کہنے لگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی پگڑی اٹھا لے، جس رسول کی نقل اتارنے پر ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا، اگر میں اصلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا تو پھر معاملہ کہاں پہنچ جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ کہانیاں نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ملک کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں پہ ہے، تو اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سچے دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو کیا حالت ہوگی انسان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھیے، آپس میں فتووں کے اوپر نہ لڑیے۔ میں ہر ایک جمعے بار بار آپ کو کہتا ہوں، کوئی کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کی نماز پڑھنے کے دوران آپ کے دل میں اس کے لیے کدورت پیدا ہو رہی، تو پھر نہ آپ کی ہو رہی ہے نہ دوسرے کی ہو رہی جس کے دل میں کدورت ہے۔ آپ ایک دوسرے کو منوانے کے چکر میں نہ رہیں، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، دوسرے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کی تلقین کریں، لیکن ایک دوسرے پر جبر کرنے کی کوشش نہ کریں آپ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پسند ہیں جن کا لب و لہجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ پسند ہیں جو مظلوم کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ زبان پسند ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آنکھیں پسند ہے جو شرم و حیا سے جھکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سخی پسند ہے جو خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو تانے نہ دیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کرو، کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان نہ کرو، کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اسے پھر دھکا بھی نہ دو۔ ہر ایک بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے کریم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مقام پر مظلوموں کی مدد کی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت میں جب دنیا کے تمام بڑے بڑے جرنیل ایک طرف کھڑے ہو گئے تو محمد رسول اللہ میدان بدر میں کس کے لیے گئے ہیں؟ محمد رسول اللہ میدان بدر میں کس کے لیے گئے ہیں؟ وہ بدر میں اس لیے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں برابری قائم رہے۔ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ انسانوں میں مساوات قائم رہے۔ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر برابری آ جائے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، اگر ہم بذات خود اپنے کردار سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں تو پھر یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہوئی ہے، پھر یہ ابھی مسلمانی پوری نہیں ہوئی۔ دوسرے کو طنز کرنا، دوسرے کے دل کو پھونکنا اور اس کے بعد سمجھنا میں اللہ والا بن گیا ہوں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھتے ہوئے دوسرے کے متعلق غلط خیال دل میں رکھتا ہو
शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, जितने बड़े अकाबिर उनके वाक़यात, उनके वालिदैन ने उनको बचपन में सिखाया कि अगर कोई नमाज में तहज्जुद में नहीं उठ रहा तो तुम उसे बुरा ना समझो, भी तुम भी सोए रहते तो अच्छा था। तो इसलिए अपने मिजाज को ढालें, लोगों के लिए नरमी पैदा करें। लोगों के लिए अगर गुस्सा आता है ना तो गुस्सा वहां दिखाएं जहां किसी मजलूम को आपकी जरूरत है। गुस्सा आता है ना तो जब कोतवाल किसी को नाजायज डंडा मारे तो वो डंडा पकड़ लीजिए, तो वो गुस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रहमत वाली बात है। और अगर वो गुस्सा अपने से कमतर पे आ रहा है, अपने से कमजोर पे आ रहा है, अपने से मजलूम पे आ रहा है, तो इसका मतलब अभी इस दिल में गंदगी भरी हुई है, अभी ये पाक नहीं हुआ। किसी मौलवी से क्या पूछना है नमाज हुई या नहीं हुई, इस दिल से पूछो। अगर ये अपने से कमजोरों को अपने से कमतर समझता है तो फिर ये अभी पाक नहीं हुआ, अभी इसके अंदर झाड़ू लगाने की जरूरत है। इसलिए फतवे कम दिया करें, मसले पूछ लिया करें अपने लिए, मसला पूछ लें अपने लिए कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे ढालना है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक एक बात लिखी है, वो जब ईमान कबूल करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत सारी नसीहतें फरमाई। इस दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि अबू ज़र, दीन में आने की वजह से अब तुम्हें बहुत सारे लोग मुलामत करेंगे, अब कुछ लोग तुम्हें ताना मारेंगे, लेकिन तुम किसी भी ताना मारने वाले की, मुलामत करने वाले की कभी परवाह ना करना। ईमान कबूल करके उस दारे अरकम में से बाहर निकले तो एक सहाबी मिले, फरमाया अबू ज़र मुबारक हो, पता लगा ईमान ले आए, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि अभी अहले मक्का को बताना ना, क्योंकि वो तुम्हें मुलामत करेंगे, ताना मारेंगे। फरमाया तेरा मशवरा तो अच्छा है, भाइयों जैसा है, लेकिन मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा कर लिया कि अब जो लोग ताना मारेंगे जितने मर्जी मारते रहे, मैं दीन से हटने वाला नहीं हूं। मैं अपनी रविश तब्दील नहीं करूंगा। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में भी, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में भी, और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जलाली खिलाफत में भी, फुकराए सहाबा में से अगर किसी का दबदबा सबसे ज्यादा बीच में रहा सहाबा में, तो सैयदना अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु तआला, परवाह नहीं की दीन के मामले में किसी को, कि दीन के मामले में कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या समझेंगे कि अच्छा दाढ़ी रख ली, मुल्ला जी बन गया, अच्छा नमाज पढ़ने लग पड़ा, अभी से बुढ़ा हो गया ये, अच्छा सूद को हराम बता रहा है, नुकसान कर रहा है, सादगी से शादी की बात कर रहा है, दीवाना हो गया, पागल है। माँ बाप कहते हैं आज के दौर में बच्चों को, अगर कोई नौजवान बेटा बेटी अड़ जाए कि सुन्नत के मुताबिक निकाह करना है, नहीं तू तो पागल है, दीवाना है, तुझे क्या पता बरादरी वाले क्या कहेंगे अगर हमने 1500 लोगों को खाना ना खिलाया तो। अब तो दीन के मामले में मुलामत करने वालों की नौज़ुबिल्लाह कदर की जाती है। पहले तो बेपरवाही होती थी, बकवास करते रहो जितना मर्जी, हमें कोई परवाह नहीं है। अब हम कहते नहीं 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 नहीं, आप जो कहेंगे वो, नौज़ुबिल्लाह। और दुनिया में जो लोग भी दीन को मुकद्दम नहीं रखते, मुअख्खर करना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते। बेहतरीन लिबास, बेहतरीन दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, आला तरीन गाड़ियां, अच्छे घर हमको हमारे रब से करीब नहीं कर सकते जब तक हमारा दिल हमारे रब से नहीं जुड़ जाता, जब तक हम अपने अल्लाह से राजी नहीं हो जाते। और अल्लाह से राजी होना तो आसान काम है, लेकिन उसमें दुनियावी काम मुश्किल है।
سب سے پہلے تو اپنی انا چھوڑنی پڑتی ہے، جو تکبر بھرا ہوا ہے برادری واد کا کہ جی ہم تو فلاں صاحب ہیں۔ مسلمانوں لکھو اپنے دل کی تختی پہ، اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ جس برادری سے تعلق رکھتا ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس برادری کا بڑا مرتبہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں آ گیا ہوں، اونچے گورے قریب امیر کی تمیز ختم۔ ادھر کسی مسلمان کے دل میں خیال ہے کہ نہیں، خان صاحب، انصاری صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، قریشی صاحب، فلاں صاحب، کون کون سے صاحب بن گئے، ان کے دل میں اگر یہ خیال ہے کہ ہماری برادری دوسری برادری سے ذرا قد میں اونچی ہے تو یہ محمد الرسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ ڈھونگی جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا، کوئی سجدہ قبول نہیں۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جنا جو بنا عزت والا، تم اور کون ہو تو کہنے والے کہ فلاں کمتر ہے، فلاں ہم سے کمتر نہیں ہے، آپ بتائیں گے، آپ طے کریں گے یہ بات تو مذہب کی بنیاد پہ بھی نہیں طے ہو سکتی جناب، آپ کسی غیر مسلم کو بھی اپنے سے کمتر نہیں بتا سکتے ہیں، کیا پتا اللہ نے اس کو کب ہدایت دینی ہو، اور کیا پتا وہ چھپ کے آپ سے کتنے بہترین کام کرتا ہو، یہ تو آپ تو اس کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہاں فطور بھرا ہوا دماغ میں کہ نہیں جی ہم ہی ہیں، کھیل بنانا چاہتے ہیں دین کو۔ مسلمانوں، دنیا کے 2 ملکوں میں سپر پاور نے گھٹنے ٹیکے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، ایک تو ابھی ٹیکے اسی ہفتے فلسطین کے مسلمانوں کے سامنے، اور ایک آج سے 3 سال پہلے ٹیکے امریکہ نے، اور وہ مسلمان شکل صورت میں آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان میں بیماری کوئی نہیں تھی برادری واد کی، انا نہیں ہے، میں نہیں ہے، دنیا کی سپر پاور کا صدر اجڑے ہوئے لوگوں سے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے اسپتال گرا دیے گئے، جن کی مسجدیں مسمار کر دی گئی، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے 2025 میں، اس کو کہتے ہیں اللہ کی طاقت، اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی اپنے رب کے ساتھ تعلق، جو پورے ایمان کے ساتھ بدترین حالات میں بھی اپنے خدا کی رضا کے اندر راضی رہے۔ دین کی طرف لوٹیں میرے بھائی، دنیا پیاسی ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف، اور آپ پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اخلاق حسنہ کی طرف دیکھنا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساری زندگی اربوں روپیہ آیا، ادھر خلیفہ نے کہنا یہ 2 بوریاں سونے جواہرات کی جاؤ ابو ذر غفاری کے گھر دے آؤ، باہر ہی بیٹھے ہوتے تھے، باہر بیٹھک کے باہر چبوترا بنا رکھا تھا، وہیں لوگ آ کے ملتے تھے، تو خادم نے آ کے پکڑانے کی حضرت یہ امیر المومنین نے آپ کے حصے کا مال و زر بھیجا ہے، فلاں ملک فتح ہوا، فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہیں رکھ دو سائڈ پہ، بس جو آتا جاتا تھا مٹھیاں بھر کے دیتے رہتے تھے، شام ہو جاتی تھی تو بوریاں خالی کر کے تب گھر کے اندر گھستے تھے، بیوی نے کہنا میاں آج آٹا نہیں بچا، فرمایا اچھا تو اگر صبح کہہ دیتی تو 1 دینار تجھے بھی میں دے دیتا، اب انتظار کر کوئی بات نہیں، کل کو دیکھیں گے۔ گورنریاں ٹھوکروں پہ رکھی ساری زندگی، منتیں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے،
کہ حضرت آپ شام کے گورنر بنے، پھر کہا مصر کے بنے، پھر کہا آپ کیسر و کسرا کا جو علاقہ فتح ہوا اس کے گورنر بن جائیں۔ فرمایا نہیں یار، یہ میرا کام تھوڑی ہے کاغذ اٹھا کے پھاڑ دے۔ آپ دین کے معاملے میں ملامت کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کا کام ہے تانے دینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس تانے میں سچائی ہے تو اپنی خرابی کو ٹھیک کریں، سچائی نہیں ہے تو اپنے رب پر یقین رکھ کے آگے بڑھیے۔ یہ جو بیماری ہے میں کی، اس بیماری نے ہمیں برباد کیا ہے۔ ابھی جانا ہوا میرا اتر پردیش 2 دن کے لیے، جو صاحب آ رہے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ساتھ میں ایک بندہ لے کے آ رہے ہیں، حضرت ان سے ملیے، یہ فلاں بہت بڑے ذمہ دار ہیں، فلاں فلاں مدرسے کی مدد کرتے ہیں، فلاں فلاں علاقے میں انہوں نے خدمت انجام دی، چلو جی۔ دوسرے آگے سامنے، حضرت ان سے ملیے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، فلاں فلاں ایریے میں انہوں نے یہ کام کیا۔ ارے اتنے چمچے پال رکھے ہیں تم نے، اللہ کے حضور کیا جواب دو گے کام نہیں آنے والے؟ شیطان نے یہی بات تو کہی، مولویوں نے یہی کر رکھا ہے، وہ چند کو چھوڑ کے جی حضوری میں لگی ہوئی پوری قوم، میں حیران ہوں، پوری قوم جی حضوری میں لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کی۔ اجی کمال کر دیا میاں صاحب نے، کمال کر دیا میاں صاحب نے۔ کیا کمال کر دیا؟ کوئی 100-150 MP جتا دیے؟ کیا کمال کر دیا انہوں نے؟ کوئی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، کالج بنا دیے، کوئی IT سیکٹر میں مسلمانوں کی بھرتیاں کر دی ہیں؟ کیا کمال کر دیا سوائے قورمہ بریانی بنانے کے؟ کمال کر دیا جی، کمال کر دیا۔ ارے بھائی اتنی خود نمائی بہت بری بات ہے، انسان کو بہت پیچھے لے جائے گی۔ ایک شخص آیا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ و ماشاء محمد۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، فرمایا ذرا پہلے صرف میرے اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہاں بندوں کی تعریفیں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہول سیل میں لگا رکھے۔ پتہ نہیں یہ مخلوق بنائی کیسے ہے بھائی، آپ لوگوں نے ایک دوسرے میں کیسے ڈیولپ کیا ہے؟ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے۔ خود پسندی اچھی بات نہیں ہے۔ شیطان جو تھا جبرائیل علیہ السلام کے برابر کا فرشتہ تھا، کم نہیں تھا کسی طرح۔ پڑھیے تاریخ کبھی اس کی اٹھا کے، ایک آدھی رتی اوپر ہی ہوگا۔ شیطان بننے سے پہلے، ابلیس بننے سے پہلے وہ برابر کا فرشتہ تھا، ٹکر کا پوری۔ کیا بات اللہ کو نہیں پسند آئی اس کی؟ اللہ کو اس کی کون سی بات نہیں پسند آئی؟ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور تمام فرشتوں کو جمع کیا، فرمایا دیکھو میں نے اپنا بندہ بنایا ہے، میرے بندے کی تعظیم کرو، سارے کے سارے عزت کرو۔ اب سارے فرشتوں نے کہا لبیک، کہ ٹھیک ہے یا اللہ، جو آپ کہتے ہیں ہم کریں۔ یہ اکیلے نے کیا کہا؟ وہی جو آج کل آپ کہہ رہے ہیں۔ اس اکیلے نے کیا کہا؟ جو ہم سب کہہ رہے ہیں آج کل۔ کیا کہا اس اکیلے نے؟ کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ جو آپ نے بنایا مٹی سے۔ جب اللہ نے یہ اللہ کریم کو جلال آ گیا، یہ جو لفظ میں ہے نا، میں برا نہیں ہے۔ قرآن پاک کھولو، اس میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں ایک نام ہے المتکبرو، تکبر کرنے والا، میں کرنے والا۔
اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، میں ساری کائنات کو اپنے بازو سے لپیٹ کے اعلان کروں گا، ہاں میں ہوں آج بادشاہ کائنات کا، کون ہے جس کا دم چلتا ہے؟ بولو میرے سامنے، بول کے دکھاؤ آج۔ جب اس نے شیطان نے کہا نا کہ میں اللہ نے غصہ آ گیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا المتکبر، کہ میں تکبر کرنے والا ہوں۔ اتنا اچھا نام ہے اللہ کا، اس کی روز تسبیح کریں تو پتہ نہیں کتنے فائدے ہو، لیکن یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ یہ نام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ کوئی بندہ یہ نام نہیں رکھ سکتا، کوئی بندہ اس نام کی صفات اختیار نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اپنے آپ کو اس نام کا نعوذ باللہ حامل نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے فرمایا میں ہی ہوں جو صرف تکبر کر سکتا ہوں۔ اب یہاں اور چھوٹے سے لے کے بڑا تک تکبر میں لگے ہوئے ہیں۔ جو بات اللہ کو نہیں پسند آئی، جبریل کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے اٹھا کے پٹک کے مارا نیچے، فرمایا یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اور حکم ہو گیا بھی قیامت تک کے لیے اس کو ہم نے نکال دیا ہے۔ اب جو سارا دن میں کرتے ہیں، اب وہ چاہے مولوی ہوں، چاہے دنیا دار ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے سرمایہ دار ہوں، چاہے چودھری ہوں، کوئی بھی ہو بھائی، ان کو معافی مل جائے گی، وہ بخشے جائیں گے۔ تو فرشتوں نے کہنا پھر قیامت والے دن، یا اللہ آ گیا، میں کرتا تھا ساری دیہڑی۔ پھر پوچھیں گے ہاں بھائی بتا کتنی ایک چلتی ہے تیری؟ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا سندیش کیا ہے؟ پتا ہے؟ ارے پتا ہے اسلام کا سندیش کیا ہے بھائی؟ چھپ پیچھے اندور میں بھی کہہ کے گیا تھا، مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے حضرت جی۔ آپ کو پتا ہے اسلام کا کیا سندیش ہے بھائی؟ نہیں پتا نا؟ اگر ہمارا کوئی ہندو سکھ بھائی پوچھے کہ اسلام کا کیا مطلب ہے تو کیا بتاؤ گے؟ نماز پڑھتے؟ ارے بولو نا، نماز پڑھتے؟ ہاں بتاؤ۔ اب میں تم الگ الگ بندے بول رہے، میں نے پہلے کہا آج جلسہ نہیں ہو رہا، آج صرف بات چیت ہو رہی ہے، یاد رکھنا بات۔ مولویوں کی تنخواہ کتنی تمہارے؟ 15 10 8,000۔ آپ جو پردھان ہے سارے کوشش کرنا ہے کٹوری میں پانی لے کے، اگر اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں۔ اب بات تو آپ کو پوری پتہ ہوتی، لیکن وہ کہاوت ہے نا بھی جنہ گڑ پاؤں گے میٹھا، ہاں جی۔ اب مجھے تو لگتا ہے مولویوں کے ساتھ ساتھ باقیوں کی بھی حالت خراب ہے۔ یہ اس لیے آپ اس کو ہنس رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو موبائل کمپنی کا چاہیے۔ کس کا؟ کمپنی کا۔ کار، جگاڑو کار خرید لو گے؟ ساڑھے پنجاب چوں میں پیٹر ریڑا کہنے اسی ریڑا، آگے انجن رکھا ہوتا ہے نا، اس میں آرسی ارسی کچھ نہیں ہوتی، بس ایک انجن رکھا ہوتا ہے، 4 ٹائر لگائے ہوتے ہیں، بس ہوا میں ڈرائیور ہوتا ہے، تو کوئی خریدے گا اس کو؟ موبائل کون سا چاہیے جی؟ کمپنی کا۔ گاڑی، ارے بولو بھائی، کمپنی کی۔ کپڑے، جوتی، تو دین اسلام۔ کیلا بیچنے والا بھی کہہ رہا ہے جی میں فتوا دوں گا، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ اسلام کا پتہ ہے، انجینئروں کا اور برا حال ہو گیا تھا کہ ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے۔ چودھری ہے جس کے پاس اللہ نے پیسے زیادہ دے دیے، وہ کہتا جی مجھے پتا اسلام کیا ہے۔ یعنی باقی چیزیں تو آپ کو برانڈ کی چاہیے، اور مذہب لوکل چاہیے۔
جب تک مذہب بھی برانڈیڈ نہیں ہوگا، سمجھ لو یہ بڑی قیمتی بات ہے. کسی نے کہا نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. اگر حکیم MBBS ڈاکٹر نہیں ہے اور سڑک پہ ہی بیٹھا ٹینٹ لگا کے، تو جو پڑیا بنا کے دے گا، یا گاڑی چل پڑے گی یا گاڑی نکل جائے گی ہاتھ سے. اسی طرح جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں، اگر وہ اچھے پڑھے لکھے ہوں گے، سوجوان ہوں گے، سمرتھ ہوں گے، وہ تو اپنا مذہب سمجھائیں گے، دین سمجھائیں گے. اور اگر وہ صرف انہوں نے پہناوا پہنا ہوگا تو پھر مذہب خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں کہہ کے پھر ایک دوسرے سے لڑوا سکتے ہیں، دین نہیں سمجھا سکتے ہیں. سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. انہوں نے 2 باتیں کہی. فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب پر آپ پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس وقت تک نماز نہیں آئی تھی، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ابھی حج نہیں آیا تھا. تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کر دے گا. اسلام کہتے ہیں اس کو ہے سلامتی، جو خود بھی عزت سے جیے، دوسرے کو بھی تسلیم کرے، کہ وہ آدمی اپنے رنگ روپ زبان، اپنے مذہب، اپنے قاعدے، اپنے قانون کے مطابق ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، ہم اپنے اوپر قائم رہیں گے، وہ اپنے اوپر چلتا رہے گا. یہ اسلام کا وہ پیغام تھا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اب میں آ گیا ہوں، اب کوئی گورا اور کالا نہیں آپس میں فرق کرے گا، اب کوئی امیر اور غریب، اب امیر اور غریب آپس میں فرق نہیں کریں گے. اب یہ ذات اور برادریاں صرف نام پہچان کے لیے بنا دی گئی ہیں، کوئی ان پر رہ کے اپنے آپ کو اترائے گا نہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابھی اگر یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہو، کہاں؟ مثال کے طور پہ سمجھو یہ مسجد ہے، 2 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہے. یہ سب مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ساری دنیا کی مسجدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، تاکہ آپ کے پلے بات پڑ جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین سسٹم بنایا. ابھی اگر یہاں امام صاحب کھڑے ہوتے اور پیچھے مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر امام صاحب نیت باندھ لیتے اللہ اکبر کہہ کے، ہیں جی آپ سب بھی پیچھے صفے بنا کے نیت باندھ لیتے، ہیں جی آج آپ نے مجھے مہمان خصوصی بلایا نا، ارے خاص مہمان بلا کے بلایا نا. اب اگر یہاں نماز ہو رہی ہوتی اور مولانا نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ لوگ صفیں بنا لیتے، تو اب اگر خاص مہمان یا کوئی خاص وزیر یا کوئی خاص مسلمان آدمی یا کوئی خاص چودھری مسلمانوں کا 1 رکعت ہونے کے بعد آتا تو اس کو جگہ کہاں دیتے بتاؤ مجھے؟ کہاں دیتے جگہ بھائی؟ پیچھے دیتے نا. اور اگر ہم 5 منٹ اور لیٹ آتے تو اور پیچھے، اور اگر 5 منٹ اور لیٹ آتے تو اور پیچھے، اور اگر پھر آخری رکعت میں آتے تو جس جگہ ان مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وقت کے امام کو، وہاں پر پیچھے نیت باندھنی ہوگی، کیونکہ یہ محمد کا دین ہے، اس میں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کو پیچھے ہٹا کے خود آگے پہنچ جائے گا. ایسا ہی ہوتا روز مسجد میں، ایسا ہی ہوتا روز کہ نہیں ہوتا؟ ارے مسجد میں 5 وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد کو زمین خرید کے دینے والا لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے.
مسجد کا امام کئی بار لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے, کوئی شیخ الحدیث لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی غریب کا بچہ, چاہے اس کا رنگ روپ کالا ہو, اگر وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو تم جتنے سید ہو, جتنے پٹھان ہو, تم پیچھے کھڑے رہو گے. اس غریب کا بچہ پہلی صف میں امامت کے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز تمہیں پڑھائے گا. یہ صرف عبادت نہیں ہے, یہ مذہب صرف عبادت نہیں ہے, یہ سلیقہ ہے دنیا کو جینے کا. پتہ ہے آپ کو, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ کالا بلال اور یہ ابو بکر شہزادے. بلال کون ہے؟ غلام. ابو بکر کون ہے؟ شہزادے. بلال کون ہے؟ کپڑے پھٹے ہوئے. ابو بکر کون ہے؟ قیمتی لباس پہنتے. بلال کون ہے؟ بالکل کالے. ابو بکر کون ہے؟ بالکل گورے چٹے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال میرا صحابی, یہ ابو بکر میرے صحابی رضی اللہ تعالی اجمعین, کہ آج کے بعد میں نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ آپ حیران کریں گے, کبھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. جب مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین شروع کیا نا, تو لوگوں کے لیے سب سے اٹریکشن کی بات یہ تھی کہ جو لوگ مکے میں آتے تھے بیپار کے لیے یا مکے کی بڑی مسجد میں, کیونکہ طواف صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, جو لوگ آتے تھے نا, جب ان کو یہ پتہ لگتا تھا کہ ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں امیر, غریب, گورا, کالا, سب ایک ہی صف میں نماز پڑھیں گے, اب سب ایک دوسرے کے برابر ہو گئے, تو اپنے گاؤں میں جا کے, شہر میں جا کے میٹنگ کرتے تھے, ڈھنڈورا پیٹ کے بھی ادھر آؤ, تمہیں ایک حیرانی کی بات بتائیں. بھئی حیرانی کی بات کیا؟ کہتا مکے میں ایک ایسے نبی آ گئے جو اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسان ایک برابر ہیں. اسلام کو دیکھو نا کتنی برق رفتاری سے پوری کائنات میں پہنچا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنے تھے؟ آپ اکیلے تھے مکے میں, اور پورا مکہ دشمن تھا. اور آج کائنات میں سب سے بڑا دین کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا, کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کو بہترین بنایا. ان کو ضرورت تھی اچھے لوگوں کی. اسلام کے جو نظام ہے, ہمارا جو سسٹم ہے اسلام کا, وہ دو چیزوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے. ادھر دیکھو میری طرف, اسلام کا نظام دو چیزوں پر. پہلا, اسلام کا مقصد, پلے باندھ کے لے کے جانی ہے باتیں آپ نے انشاءاللہ. اسلام کا مقصد کیا جی؟ مقصد اب آپ کو بتا دیا ہم نے کہ جو مسلمان ہوگا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو عزت دے گا, رسپیکٹ دے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ, ارے بولو بھئی, جو ہوتا ہے وہ. اب چائے کی پیالی میں اگر چائے ہوگی چھلک جائے گی تو کپڑوں پہ کیا گرے گا؟ اور اگر اس میں گلاب کا جل ہوتا تو کیا گرتا جی؟ گلاب جل گرتا. یہ ہمارا پیالہ ایسا ہی ہے, جب پیچھے سے کوئی دھکا دیتا ہے نا, اس کو ہٹ کرتا ہے. تو جو اللہ کے ساتھ جن کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ الحمدللہ کہہ کے پیچھے دیکھتے, صبر کرتے, سمجھتے. اور جن کا پیالہ گندگی سے بھرا ہوا ہے, ہاں جی, فوراً زبان سے گندی باتیں, تو یہ تو ہمارا پیالہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے ایک منٹ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی, ایک تو اسلام کا مقصد, دوسرا اسلام کی ضروریات. کس کی ضروریات تھی؟ اسلام کی ضروریات. اب وہ ضروریات فرض ہیں, ان سے انکار نہیں آپ کر سکتے. اب ان ضرورتوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نماز. نماز پڑھتے نا آپ سب لوگوں کو؟ چلو, ارے نماز پڑھتے ماشاءاللہ. ارے جو نہیں پڑھتے کہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھتے نماز انشاءاللہ. تو نماز کیوں پڑھتے؟ تبھی کہہ رہا ہوں برینڈ کے مولوی پکڑ لو. مذاق نہیں, اپنے علماء کا احترام کریں, ان کے پاس وقت لگائیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے نبی علیہ السلام کو سنیں, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں, سیرت سنیں. فتووں سے دین نہیں چلتا.
اس نے بھی تنخواہ پوری نہیں دی مولوی کو جو کہہ رہا. میں نے پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑھا دو یار کچھ تو بڑھا دو، نہیں تو تمہاری حالت خراب رہے گی. سنو میں آپ کو دیسی طریقے سے سمجھاتا ہوں. اللہ کے پاس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا ملنے، میٹنگ ہوئی، تو ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ ایسے لوگ چاہیے جو انسانوں سے محبت کریں، ایسے لوگ چاہیے جو گندی باتیں نہ کریں، ایسے لوگ چاہیے جن کے دل میں جذبہ ہو، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح عزت دیں، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی بہن کو بہن اپنی سمجھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک لڑکی کو لائے صحابہ پکڑ کے، وہ لڑ پڑی تھی، تو دور سے دیکھا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے حکم دیا. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر تو بڑی مقدس چادر ہے، آپ یہ مت دیں، وہ دشمن کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر دے دیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا آج تو کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے، آئندہ مت کہنا، کیونکہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے پھر وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی ہو. تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے جب میٹنگ کی کہ یا اللہ بندے بڑھیا چاہیے پوری دنیا میں، ہمیں پوری دنیا میں اپنے سندیش کو پہنچانا ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، تو پھر اللہ نے نماز دی تھی. کیا دیا تھا جی؟ اور نماز کی وجہ میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تم پر نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنی. اب سمجھو مسئلہ سیدھے طریقے سے، اور وہ اسی پنجابی سے کہنے جاٹ سودا، سیدھا سیدھا سمجھو. آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ابو کو گالی دیتے ہیں تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اگر کاروبار میں بے ایمانی کرتے ہیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے دوست نہیں ہیں. ساڑھے رواج ہے نا پنجاب جو توڑے بھی ہونا ہے، اپنے بچوں کو تو گالی دیتے رہیں گے صبح شام، اور دوسرے کے بچے ملیں گے دیکھ پپی جپی، بچہ بہت اچھا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، اپنے بچوں سے دشمنی رکھتا ہے. نماز پڑھتا ہے، اپنے پڑوسی کا حق مارتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ نفرت رکھتا ہے. نماز پڑھتا ہے، اپنی دوست سے دل میں جلتا ہے. تو پھر کس کم وقت نے کہا یہ نماز پڑھتا ہے؟ نماز تھوڑی پڑھتا ہے، دکھاوا کرتا ہے. ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک دن پوچھا کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹے تو کیا کریں؟ تو فرمانے لگے بیٹا اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرتے رہو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے والی نہ بن جائے. تو نماز کس لیے بھائی؟ اللہ کی عبادت کے لیے. پہلے نماز اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ایسے بندے بن جائیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے رحم دل ہوں. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آفیسر بن سکتے ہیں، آپ کسی بہت بڑے شہر کا ذمہ دار بن سکتے ہیں، آپ وزیر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، آپ بڑے اچھے عالم بن سکتے ہیں، بزرگ بن سکتے ہیں، پیر بن سکتے ہیں، آپ بلینئر بن سکتے ہیں، ارب پتی بن سکتے ہیں، آپ بہت اچھے مقرر بن سکتے ہیں. لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کسی کا دکھ دیکھ کے درد نہیں ہوتا، اگر آپ کی آنکھوں میں دوسرے کے آنسو دیکھ کے آنسو نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. تو ذہن نشین کریں کہ نماز کیوں بنائیں؟ تاکہ اچھے لوگ آئیں، سماجک ویوستھا میں
اور مسجد بھی اسی لیے بنائی تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں, کندھے سے کندھا جوڑ کے پڑھیں, آپس کی نفرت ختم ہو جائے, برادری واد ختم ہو جائے, نحوست ختم ہو جائے, ایک دوسرے کی دکھ اور تکلیف کو آپ محسوس کرنے والے ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ دیکھیں نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں اور باہر ایک بوڑھی عورت آئی, محمد علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اٹھ کے فوراً اس کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم, کہا اماں جی کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ آپ کیسے ہو؟ فرمایا اماں جی پہلے بھی اچھا تھا, آپ آ گئی ہیں اور اچھا ہو گیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ یہ تو دیکھنے میں کوئی شہزادی نہیں لگ رہی, کسی بڑے خاندان کی نہیں لگ رہی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ماں ہے, یہ دائی حلیمہ ہے, اور یہ وہ ماں ہے جس نے پیدا نہیں کیا, صرف چند مہینے دودھ پلایا ہے, اس کے لیے بھی میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے کے جاتے ہیں. آپ علیہ السلام ایک جگہ خیمے میں بیٹھے ہوئے, باہر سے کسی نے آواز دی اور ان کو سپاہیوں کو کہا کہ اپنے نیزے ہٹاؤ, میں محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم اندر ایک غلام آیا, یا رسول اللہ ایک عورت باہر کھڑی ہے, وہ اپنا نام شیما بتاتی ہے, وہ کہتی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ شیما ہے. فرمایا ہاں وہ دائی حلیمہ کی بٹیا, میری دودھ شریک بہن, ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا. بلاؤ. اب شیما آئی, بوڑھی ہو گئی تھی, اللہ کے نبی سے ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب کوئی کام کرتے تھے صحابہ کو بلاتے تھے, مشورہ کرتے تھے. آج بہن آئی ہے, آج بہن آئی ہے تو اپنے پیے کو بلایا, خادم کو بلایا, فرمایا نئی سواریاں لاؤ, کپڑے لاؤ, کھانے پینے کا سامان لاؤ, ان کے لیے تحفے لاؤ, تحائف لاؤ, راستے لیے خرد و نوش کا سامان اکٹھا کرو. سارا کچھ اکٹھا کروا دیا اور پھر اپنی بہن سے یہ بھی کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مدینے میں گھر لے کے دوں گا, خادمائیں رکھ دوں گا. کہ نہیں یا رسول اللہ واپس جانا ہے. اب اللہ کے نبی نے اتنا دیا, کئی سواریاں تیار ہو گئی تاکہ پھر یہاں کے مسلمانوں کو بتانا تھا, مدھیہ پردیش والوں کو, کہ اگر تمہارے گھر کبھی تمہاری بہن تم سے ملنے آ جائے تو بیوی کو پوچھ کے 500 کا نوٹ نہیں نکالنا. محمد الرسول اللہ کی سنت ہے, جب بہنیں گھر آتی تو ان کو لاد کے واپس بھیجا جاتا ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کائنات کا کوئی بھی شخص آج تک پیارے محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ٹھہر سکا. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام انسان کی سماجک ویوستھا کی بات کرتے ہیں. پیارے محمد علیہ السلام نے ان اصول و قواعدوں کی بات کی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا, جب جنگ بھی جیت لی, تو میرا نبی پاور میں آنے کے بعد رحیم بن گئے, کریم بن گئے, شفیق بن گئے. پھر جو بھی آتا رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرماتے رہے. پیارے محمد علیہ السلام نے جو طریقہ کار کائنات کو عطا کیا ہے, جو روش عطا کی ہے, دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. وہ وعدہ جب کرتے ہیں کسی کے ساتھ, ایک بدو کھڑا ہے رستے میں, نبی علیہ السلام سے کہہ گیا کہ آپ رک جائیں میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام 3 دن تک اس کا اسی جگہ پر انتظار کرتے. 3 دن بعد اتفاق سے وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا نبی علیہ السلام کھڑی, تو پیارے پیغمبر کو کہا کہ میں تو جا کے بھول ہی گیا گھر پہ کہ آپ کو وہاں روک کے آیا تھا. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی احسان نہیں جتایا. فرمایا ہاں تمہارے اس عمل سے کچھ تکلیف تو مجھے اٹھانی پڑی, لیکن یہ نہیں کہا کہ اچھا جو روئی مسائل ضروری ہیں, لیکن دین کے مزاج کو سمجھنا. رسول اللہ نے صرف 2 باتیں کہیں دنیا کو, صرف 2 باتیں. یہ آشٹی میں پوچھو ہم سب کو, ہمارا خون نکال کے دیکھو, کیا اس میں کسی کا ڈی این اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ تو نہیں ملتا. کائنات میں 200 ارب لوگ ایسے ہیں جو اس وقت رسول اللہ کے دین پر ہیں, اور سب کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ عزیز ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں صرف عبادت کرنا نہیں سکھایا, رسول اللہ نے 2 ہی باتیں ہمیں پہلے سکھائیں. کیا باتیں 2 سکھائیں؟ پتہ ہے آپ کو کیا 2 باتیں سکھائیں؟
وہ دو باتیں یہ تھیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، مطلب ایک رب کو مانو، ایک رسول کو مان لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک رب کو بھی مانا، ایک رسول کو بھی مانا، اب کیا کریں؟ فرمایا بس جس نے رب اور رسول کو مان لیا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، وہ برادری کے نام پر نفرت نہیں کرے گا، وہ مذہب کو بنیاد بنا کے نفرت نہیں کرے گا۔ وہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو بتانے جاتے تھے سفر کر کے، کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھو، لوگ جو مکے آتے تھے نا اپنے گاؤں میں جا کے پنچایت لگاتے تھے اور حیرت کی بات پتہ کیا بتاتے تھے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، آدم سے نوح تک سب نے کہا اللہ ایک ہے، نوح سے ابراہیم خلیل اللہ تک سب نے کہا اللہ ایک ہے، لیکن رسول اللہ نے اس بات کو پورا کیا، فرمایا جس کا اللہ ایک ہے، جس کا رسول ایک ہے، وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا۔ لوگ پنچایت بلا کے لوگوں کو بتاتے تھے رے بھائی ایک ایسا نبی آ گیا جو یہ کہتا ہے کہ کالے اور گورے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ بیٹی اچھوت نہیں ہے، بیٹی تمہاری عزت ہے، جو کہتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ غریب کو سود کے اوپر پیسے دینے حرام ہے، ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ اگر کالے کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو پھر وہ رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ ایک ایسا دین آ گیا، لوگ جا کے حیرت سے بتاتے تھے اور لوگ بھی حیرت سے پوچھتے اچھا کوئی ایسا دین بھی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے ہاں ایک ایسا دین ہے جس کے ماننے والے دوسرے مذہب کے لوگوں سے زبردستی نہیں کر سکتے، تبھی تو آج عرب کی دھرتی پہ جتنی مسجدیں ہیں اس سے کمتر گرجے ہیں، اس کے علاوہ مندر بنے ہوئے ہیں، گردوارے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو تمہاری رعیت میں رہیں گے، جو تمہارے ماتحت اگر رہنا چاہیں گے تو تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے۔ دنیا حیران رہ گئی تھی، آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم صرف اس لیے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان لو؟ نہیں، جب رسول اللہ نے بلال کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھایا نا، جب سیدنا اسامہ جیسے غلام کو سرداری دے کر گھوڑے پہ آگے بٹھایا تو پوری دنیا کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے، ہم دین کو اس نہج پر نہیں سمجھ رہے۔ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نماز لے کے دی ہے نبی علیہ السلام نے، اللہ سے نماز لے کے دی ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ اگر صرف آئی لو محمد کا پوسٹر اٹھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر ہم ساری دنیا میں نماز کیوں پڑھتے؟ پوسٹر ہی لگا دیتے بس۔ اگر صرف چند نعرے لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے تو پھر ہم سب شام نعرے لگا دیا کریں مسئلہ حل ہو جائے، اس سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کی ادائیں کیا ہے؟ ارے عشق آج کی بھی تو، اگر ابو بکر صدیق رضی نے عشق کیا آپ بھی تو عشق کر سکتے ہیں بھائی، کر سکتے ہیں نہیں؟ دلی کی جامع مسجد میں ایک بھکاری بیٹھا ہے، ایک انگریز جرنل مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اس نے کہا خدا کے لیے کچھ دو، اس نے بٹوا نکالا، کچھ پاؤنڈ اس کو دیے، یہ 1930 کا واقعہ ہے، اس نے کچھ پاؤنڈ اس کو دیے، تو وہ جب آگے بڑھا تو اس کا بٹوا گر گیا جیب میں ڈالتے ہوئے، اس بھکاری نے بھاگ کے جا کے وہ بٹوا اٹھا لیا۔ اس نے اس لیے اٹھایا کہ جب یہ جرنل واپس آئے گا تو میں اس کو اس کا بٹوا واپس دوں گا۔ وہ واپس ہی نہیں آیا، دوسرے گیٹ سے باہر چلا گیا۔ 10 سال بعد وہ پھر آیا، اس کی کبھی دلی میں پھر جوائننگ ہو گئی، انگریز کی حکومت تھی، اپنے بیوی بچوں کو لے کے آیا کہ چلو تمہیں جامع مسجد دکھاؤں۔ اس مسلمان بھکاری نے پہچان لیا گدا کرنے کی، یار یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے پیسے دیے تھے، اس کا بٹوا گر گیا تھا۔ وہ پھر آیا، اس نے اس کو آواز دی رک جاؤ، رک گیا، کہیں گا مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بولا آپ کی ایک امانت ہے۔ کون سی امانت؟ میں تو تمہیں کچھ نہیں دیا۔ کہ نہیں ایک امانت ہے۔ تو اس نے اپنی بوسیدہ سی تھیلے میں سے ایک بٹوا بہت حفاظت سے رکھا ہوا نکالا، اس کو بولا کہ صاحب آپ آج سے 10 سال پہلے آئے تھے، آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا۔ اس انگریز نے جب بٹوا پکڑا، اس کو کھولا، اس نے اس کو کہا تو پاگل ہے، وہ تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کہتے اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں کہ تم ایک گھر خرید سکتے تھے، تم اپنی حالت بدل سکتے تھے۔
تو اس مسلمان گداگر نے کہا تھا، کہتا مجھے بھی پتہ ہے کہ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ میں ان سے اچھا کاروبار کر سکتا تھا، میں گھر خرید سکتا تھا، میں اچھی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن یہ عشق کا معاملہ ہے، تم اپنا بٹوا لو اور جاؤ۔ تو وہ جرنل رک گیا، کہنے لگا عشق؟ بٹوے میں بھی کوئی عشق ہے؟ کہنے لگا ہاں تم نہیں سمجھو گے، یہ ہماری دنیا الگ ہے۔ کہنے لگا نہیں پھر بھی مجھے سمجھاؤ۔ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کس کا امتی ہوں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتاتے ہو۔ جب تمہارا بٹوا گرا میں نے اس لیے اٹھا کے رکھ لیا کہ اگر تمہیں واپس نہ لوٹایا تو کل قیامت کے دن کہیں تمہارے نبی ہمارے نبی کو نعوذ باللہ تانا نہ مار دے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا رکھ لیا تھا۔ یہ اپنے نبی کی غیرت کی وجہ سے سنبھال کے رکھا ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے، تیرے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عشق صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ نماز کیوں دی پتہ ہے؟ آپ میں سے آدھے لوگوں کو نہیں، آدھے کیا تقریباً 90 کو نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ کسی کو پتا ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کچھ لوگ بولیں گے اللہ کا حکم ہے، کچھ بولیں گے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں لکھا۔ قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔ اب اس مسئلے کو ذرا آسانی سے سمجھ لیجئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے والد کو گالی دے کے گھر سے آتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی امی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنی بیوی سے روز جھگڑا کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ حضرت اس میں ایک لطیفہ یاد آ گیا حذیفہ بھائی، تو میں نے ایک دن کہا کہ بھئی نماز پڑھتے ہو بیویوں سے نہ لڑا کرو۔ تو ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر پرویز صاحب، تو انہوں نے ان کی بیوی بہت خوش ہوئی، سن لے مولوی صاحب نے کہا کہ میرے سے لڑنا نہیں تو نہیں۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی آ کے لدھیانہ میں۔ اب میں دہرادون میں تقریر کر رہا تھا، ایسی لائیو چل رہی تھی، تو میں نے کہا جی میرے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں ایسے ایسے، انہوں نے بتایا۔ تو وہ بھی میاں بیوی رات کو لائیو سن رہے تھے، تو اس نے فون بند کیا، پہلے کہ تو ادھر آ، تو نے میرا نام مولوی کو کیسے بتا دیا؟ تو یہ بیوی والی بات اس لیے لایا ہوں کہ جب یہ اللہ نے دنیا بنائی، یہ سرشٹی جب بنی ہمارے مطابق، قرآن کے مطابق، بہت سارے لوگ، ایک بات اور آپ کو چھوٹی سی سمجھا دوں، ہر ایک مذہب والوں سے دلیل مت مانگا کرو۔ قرآن کے لیے بھی کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ آیتیں ان کے لیے ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ ٹیکنیکل بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ہم بحث کر کے کسی کو آیت کا ثبوت دینا نہیں چاہتے، دلائل ہیں، لیکن یہ آیتیں کن کے لیے ہیں بھائی؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ تو قرآن کے مطابق جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے جنت میں بھیج دیا، تو ابو جی اداس رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی ابو اداس رہتا ہے لوگوں کا، تو ایک دن اماں حوا علیہ السلام پیدا ہو گئے ان کی پسلی سے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اب تک جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت انسانوں کی ماں اماں حوا علیہ السلام تھی، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوی سے نہ لڑیں؟ اس کی وجہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اماں حوا علیہ السلام آئیں، تو یہ نہیں کہا کہ تم ماں باپ ہو، یہ نہیں کہا تم بھائی بہن ہو، یہ نہیں کہا دادا دادی ہو، چاچا چاچی ہو، نہیں۔ انسانوں میں جو سب سے پہلی رشتہ داری اللہ کو پسند آئی وہ میاں اور بیوی کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میاں بیوی بنایا، یعنی دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا وہ سب پھیکے پڑ جائیں گے، میاں بیوی سے زیادہ مضبوط رشتہ کائنات میں کسی دوسرے کا نہیں ہوگا۔ سارے رشتے اس کے آگے پھیکے ہو جائیں گے۔ تبھی میں کہا کرتا ہوں مرد وہ نہیں ہے جو غصے میں طلاق دے کے ادھر ادھر بھاگ جائے، وہ مرد تھوڑی ہے۔ مرد وہ ہے جس نے تین دفعہ کیوں کہلاتے ہیں مولانا صاحب؟ پہلی دفعہ پوچھتے ہیں قبول ہے، بولتا قبول، دوسری دفعہ پوچھتا ہے قبول ہے، اب تیسری دفعہ بھی اس لیے پوچھتا ہے بھی بھاگنا ہے تو بھاگ جا، نہیں تو ماننا تو مان جا بھائی۔ اب جب کہہ دیا کہ قبول ہے تو پھر اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق دینا، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔
وہ کمزور لوگ ہیں, وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہیں, جو اپنی بیویوں کو بات بات پہ کہیں کہ ہم طلاق دے دیں گے تجھے چھوڑ دیں. وہ مرد ہے تو گدھا ہے وہ. مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک زندگی کا آخری سانس خدا نے ہم کو عطا کیا. تو جو بیوی سے روز لڑکے آ رہا ہے اس کی کیسے نماز ہوگی جی؟ ہوگی اس کی. اور جو بیوی بھی زبردستی بندے سے روز لڑ رہی ہے, بلا وجہ لڑ رہی ہے روز, اس کی ہوگی؟ نماز کو اللہ کے نبی نے سماجک ویوستھا سے جوڑا ہے. ہمارے اللہ کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا, آپ کو شارٹ فارم میں سمجھاتا ہوں, کہ یا اللہ میں ایسے لوگ چاہتا ہوں جو دنیا میں محبت کریں, میں ایسے چاہتا ہوں جو چھوا چھوت نہ کریں, میں ایسا چاہتا ہوں جو غریبوں کی مدد کریں, میں ایسے چاہتا ہوں جو پڑوسیوں کے لیے رحم دل ہوں, میں ایسے چاہتا ہوں جن کے دل پاک ہوں, میں ایسے چاہتا ہوں جو جیلس نہ کریں, میں ایسے چاہتا ہوں جو حسد نہ کریں, میں ایسے چاہتا ہوں جو لالچی نہ ہو. یا اللہ ایسے لوگ میں کہاں سے لاؤں گا کہ جو ایسے ہی ساری خاصیت ان میں ہو؟ تو اللہ نے کہا لو جی یہ تو آسان کام ہے, ہم تمہیں نماز دے رہے ہیں, کیونکہ جو نماز پڑھے گا وہ بے ایمانی نہیں کرے گا, جو نماز پڑھے گا وہ دشمنی نہیں نبھائے گا, جو نماز پڑھے گا وہ ٹھگی نہیں کرے گا. میں نے اپنے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن پوچھا, میں ابو جی اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ نہ چھوٹے تو پھر کیا کریں, کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں بیٹا, اس وقت تک اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روک نہ دے. کہ جی انٹرویو کرنا ہے, گودی میڈیا کا انٹرویو کرنے سے کیا نظریہ ہے؟ بس یہی کہ وہ مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, اور تم ہم سے کچھ کہلوا کے صرف مسلمانوں کی بے عزتی کرنا مقصد ہے آپ کا؟ اگر ہم اپنے منہ سے ان کی تعریف کریں گے تو تم یہ کہو گے کہ ہم ان کے مسلمان بھائی ہیں, یہ تو تعریف ہی کریں گے, اس لیے ہم اپنے منہ سے تعریف نہیں کرتے. تمہیں ایک رستہ دکھاتا ہوں میں. انٹرنیٹ پہ جا کے ایک لڑکی ہے عیسائی, امریکہ انگلینڈ کی رہنے والی, اس کا نام ہے ریڈلی ایون, پریس رپورٹر ہے وہ گئی تھی ان لوگوں کے پاس, قید میں رہ کے آئی ہے, اور ریڈلی نے انگلینڈ واپس آ کے اعلان کیا تھا کہ میں ان کو دیکھ کے اسلام قبول کر چکی ہوں. تو اگر ہم اپنے منہ سے کچھ کہیں گے تو تم بات کا بتنگڑ بناؤ گے. ہمارے دشمن کی بیٹی گئی تھی, اسی سے پوچھ لو کہ کیا معاملہ ہے. ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے مفاد کے اندر ہوں. اگر حکومت کل کو یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ تعلقات مفاد میں ہیں تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہیں کہ تم نے یہ کہا. یہ جو عام کام جو عام لوگوں نے اپنا لیا ہے کہ بس چینل کھولا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے دوسرے مذہب کی برائی کرنے کے لیے, دوسرے دین کی برائی کرنے کے لیے, تو جن کا دھندا نفرت پھیلانا ہے وہ سن لیں. ہماری جو کمپنی ہے جو محمد رسول اللہ نے بنائی ہے, جس کا نام دین اسلام ہے, جس کے اوپر عمل پیرا کر کے پوری کائنات میں مسلمان عزت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے دستور میں کسی کی برائی نہیں لکھی. ہماری شریعت میں لوگوں کو نیچا دکھا کے عزت بنانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. ہاں ایک فارمولہ ہے عزت پانے کا, رسول اللہ کا حکم ہے, اسلام کا حکم ہے کہ اپنا پروڈکٹ اتنا اچھا بناؤ کہ بس لوگ تمہاری برائی کرتے رہ جائیں لیکن پروڈکٹ تمہارا ہی آگے جانا چاہیے. تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس برائی کرنے کا, ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کاموں کے لیے کہ ہم کسی کے دھرم کے اوپر کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی روزی روٹی نفرت کی دکان سے چلتی ہے. محمد رسول اللہ نے عزتیں بانٹی ہیں اور پورے کائنات میں مسلمان آج بھی رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. ہم عزتیں بانٹنے والی قوم ہیں. اس ملک کی جب آزادی کی لڑائی لڑی تھی ہم نے اپنی عزتیں قربان کر کے اس روئے زمین کو انگریز سے آزاد کروایا ہے. اس لیے جو چینلز والے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی بھی باہر کے ملک میں کچھ ہوگا کو بھارتی مسلمانوں کا رگڑا ساتھ میں لگانا ہے, تو یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, ان کو چاہیے کبھی گراس روٹ پہ آ جائیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, گراس روٹ پہ آ جاؤ. گراس روٹ بولتے ہیں گلی محلوں میں آ جاؤ. آؤ ہمارے کسی پڑوسی ہندو سے پوچھو, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. آؤ نا کسی سکھ سے پوچھو, چلو کسی دلت کے گھر چلتے ہیں اس سے پوچھو, چلیں کسی عیسائی کے یہاں.
تو گراس روٹ کے اوپر ہم تمہاری نفرت کا جواب محبت سے دیتے رہیں گے، اور جتنا شور مچانا ہے مچاؤ۔ پریشانیوں سے، دکھوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ گھبراتے نہیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ اسلام کا سبق ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن نے کہا صبر اور اللہ کے نام لے کے اللہ سے مدد مانگو، تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ اور اسلام نے کہا کہ جب تم صبر کے ساتھ اللہ کی مدد سے چلتے رہو گے تو تمہاری کامیابی پوری دنیا کے سامنے ایک دن رہ کے آئے گی۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں جو غم ہیں ان غموں کو بتا دیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان کو بتا دیں ایک بات کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اللہ سے مدد لے رہا ہوں، میں اللہ کی طاقت سے طاقتور ہوں، میں اللہ کی طاقت سے کاروبار میں کامیاب رہوں گا، میں نے اللہ کی طاقت سے صحت حاصل کرنی، میں نے اللہ کی طاقت سے اپنے گھر کے معاملات درست کرنے، میں نے اللہ کی طاقت سے عزت حاصل کرنی۔ اور جو بندہ اللہ کی طاقت کے ساتھ چلتا ہے دنیا کی طاقتیں اس کے آگے چل نہیں سکتی۔ تو کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تو پہلی بات گھبرانا حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ گھبرانا اسلام میں حرام ہے۔ یہ کلمہ لکھا نا لا الہ، پہلا لفظ ہے چیلنج کا، فرمایا ہم نہیں مانتے، ڈرتے نہیں ہیں ہم۔ پھر اللہ کو ماننے کی بات کہی، مصیبتوں سے نہیں ڈرتے، پریشانیوں سے، دکھوں سے نہیں ڈرتے۔ اور یاد رکھو بندہ وہی ہے جو دکھ درد میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا۔ بندہ جب کامیاب ہو جاتا ہے نا، کوئی بندہ منتری بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی بڑا افسر لگ جاتا ہے، تو آپ ان کے دفتر میں جاؤ تو آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو بے پرواہی سے دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، جو جا کے وزیر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اٹھ یار ادھر آ، پہلے ہماری بات سن۔ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بندہ مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے، جب بھیڑ چھٹ جاتی ہے تو یہ وہ چند دوست ہوتے ہیں جو کندھے سے کندھا ملا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طاقت سے تیرے ساتھ ہیں۔ پھر جب بندہ پاور میں آتا ہے، دنیا باہر کھڑی ہوتی ہے، وہ غریب دوست، وہ بے تکلف دوست، وہ بچپن کے دوست، وہ مصیبت کے دوست، وہ غموں کے دوست اس کرسی کے اوپر ساتھ میں آ کے بیٹھتے ہیں جو اللہ نے اس کو طاقت کے ذریعے دی ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے آدمی کی یاری دولت سے ملتی ہے، نہیں، اللہ بڑا ہے سب سے، اللہ کی یاری دولت سے نہیں، اللہ کی یاری سے ملے گی۔ اللہ سے دوستی لگائیں، لوگوں کی اس لیے مدد کریں کہ میرے رب کا حکم ہے، غریب کی اس لیے مدد کریں کہ میرے رسول نے فرمایا ہے، غریب کو اس لیے کھانا کھلائیں کہ میرے رسول کا حکم ہے۔ اپنے پڑوسی کی، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، اس لیے مدد کرنی کہ میرے رسول نے فرمایا کہ ہم انسانوں کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے مسلمان کو ایمان ہی اسی لیے دیا ہے کہ ہم دکھی دلوں کے اوپر مرہم لگانے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ گنڈا گردیاں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم گنڈا گردیوں کو روک کے لوگوں کو راحت پہنچانے والے لوگ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دیوبندیوں سے بھی، بریلویوں سے بھی، دونوں سے، کتنے سال ہوئے تمہارے وجود کو؟ کسی کا کوئی میں بے عزتی کرنے کا ارادہ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کتنے سال سے تم وجود میں ہو؟ بتاؤ تو صحیح، تمہارا باپ کتنے سال پہلے اسلام کو لایا، اس کا باپ کتنے سال ہو گئے؟ اگر تمہاری تاریخ اٹھا کر دیکھنے لگوں گا نا ایک عام مسلمان کی طرح، تو 100 سال، 70 سال، 110 سال، 120 سال کے بعد تمہاری تاریخ دم توڑ جائے گی۔ دنیا کی تاریخ پر کوئی دیوبندی بریلوی نظر نہیں آتا ہے۔ اور رسول اللہ کا دین
محمد الرسول اللہ سے جاری ہے. تم سے پہلے بھی اسلام قائم تھا اور یاد رکھو تمہاری حرکتوں کے بعد اسلام باوجود تمہاری حرکتوں کے قائم رہے گا. تم مٹ جاؤ گے, اسلام مٹنے والا نہیں. بتایا تو صحیح نا جتنی جماعتیں ہیں. جماعت اسلامی کو پوچھو ذرا کتنی تاریخ تمہاری. تم کہتے ہو ہم اسلام کا ڈنکا بچائیں گے, کس طرح رفع دین کرو. اہل حدیثوں سے پوچھو تم کب پیدا ہوئے. شیعوں سے پوچھو کب آیا تم دنیا کے اندر وجود. کب تم نے اپنے آپ کو سننے کہنا شروع کیا. اسلام کے نام پر دھور تماشا شروع کر رکھا. جب کوئی مسلمان کسی غریب مسلمان کو گھیر کے ایک بھیڑ مارتی ہے اس وقت بلک بلک کے اپنے گھروں میں روتے ہو. کیا اس کام کے لیے تمہیں دیوبندی بریلوی انصاری شیعہ اور قریشی بنایا گیا. شرم و حیا اتار کر پھینک دی اس قوم. اتنی بھی غیرت باقی نہیں رہی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. تم کہتے ہو کہ ہم دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, ہم انصاری ہیں, ہم قریشی ہیں, ہم شیعہ ہیں, سنی ہیں. لیکن جو پٹائی کرنے والا ہے اس نے تو ایک دفعہ نہیں پوچھا تبریز کو کہ ذرا یہ تو بتا کہ تیرا چلہ لگایا کہ نہیں. اس نے نہیں پوچھا ان سے کہ تو اجمیر شریف جاتا ہے کہ کلیر شریف جاتا ہے. اس نے پوچھنے کی کوئی زحمت نہیں کی کہ تو تعزیہ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے. اس نے نہیں اس سے ایک دفعہ بھی پوچھا کہ تمہارے یہاں اجتماع ہوتے کہ نہیں ہوتے, کتنی تسبیح پڑھتے ہو, کتنا ثواب تم کو ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر مغرب جنگ خندق میں حکم فرمایا کہ چھوڑ دو, قضا کر دو. نمازیوں کو بتاتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہماری نماز نہ چھٹ جائے. فرمایا پہلے دشمن کا مقابلہ ہوگا بعد میں پڑھیں. میدان بدر میں فرمایا کہ روزہ توڑو. پتا آپ کو میں روزہ توڑوں کیوں؟ اسلام باقی ہوگا, اسلام کو ماننے والے باقی ہوں گے. یہ اگر قائم رہیں گے تو یہ مسجدیں آباد ہوں گی, لوگوں کے درمیان دکھ درد ان کا بانٹیں گے. اگر ان کا وجود ختم ہو جائے گا تو پھر یہ تسبیحات, یہ سجدے, یہ کس نے کرنے ہیں؟ یہ جتنے لیڈر بنے پھرتے ہیں فیس بک یہ بھی کہ جی قوم کو جوڑنے کی بات کریں گے, جوڑنے کی بات کریں گے. انہیں سب کو بولو ایک جگہ آگے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ, ذرا کوئی بات کرنی ہے تو سارے کہیں گے نہیں جی پردھان کون ہوگا پہلے یہ بتاؤ. قبرستانوں میں نا پردھان بنا دیا جائے گا, وہاں نا پردھان کیا شروع کروا دی جائے. پردھان کون ہوگا جی؟ لوگ اپنے امیر کو امیر نہیں مانتے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق سسٹم کو چلنا چاہیے. جب تک اپنے دین کے مزاج کو شامل نہیں کریں گے اپنے درمیان کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. جس دن ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا, یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں وہ اس وقت کے جن کو شافعی اور حنبلی سمجھ لیجیے, تو بغداد کے ایک چوراہے پر آدھے لوگ اس طرف کھڑے اور آدھے لوگ اس طرف کھڑے. اس بات پر بحث ہو رہی کہ نماز میں رفع دین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. رفع دین کہتے ہیں دو ہاتھ اٹھانے رکوع سے پہلے. تو ایک مجاہد گیا, اس نے جا کے بتایا کہ ہلاکوں نے حملہ کر دیا تتاریوں نے اور لاکھوں فوجیں باہر کھڑی ہیں, دروازہ توڑ رہی ہیں. تو اس وقت کے ایسے ہی بدبخت مولوی سرکاری کہنے لگے نہیں, پہلے اس بات کا تو فیصلہ ہو جائے کہ ہم سنی ہیں کہ دیوبندی ہیں. پہلے یہ فیصلہ تو کر لو کہ ہم کون ہیں. ہم تبلیغی جماعت والے ہیں, جماعت اسلامی والے ہیں, سنی ہیں, بریلوی ہیں, انصاری ہیں, پٹھان ہیں, قریشی ہیں, کیا اس بات کا تو فیصلہ ہو جائے گا. آپ اگر ابن بطوطہ کو پڑھیں گے, ابن خلدون کی تاریخ اگر کبھی آپ اٹھائیں گے
تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بغداد کی گلی کوچوں میں جب تاتاریوں کے فوجی فتح حاصل کرنے کے بعد چل رہے تھے، ان کے گھوڑوں کی جو پونچھیں ہیں یعنی پیر جو ہیں گھوڑوں کے، وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے. اتنا خون گلی کوچوں کے اندر بہایا گیا تھا ایک دن. کیوں؟ کیونکہ یہ آپس میں ان میں اتفاق نہیں. دنیا میں مذاہب کی لڑائی نہیں ہے، عقائد کی لڑائی. دنیا میں کمزور اور طاقتور کے درمیان ایک جنگ ہے پوری دنیا میں، گھر سے لے کر حکمرانوں کے ایوانوں تک. تبھی تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کریم کو کمزور مومن کی بنسبت طاقتور مومن پسند. رسول اللہ نے کہا اللہ کو کمزور مومن کی بنسبت طاقتور مومن. دنیا کو کون لوگ پسند؟ آپ بتائیے، دنیا میں زیادہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ چاہے ہندوستان ہو یا امریکہ ہو، جاپان ہو یا فرانس ہو، چائنا ہو یا ٹوکیو، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو اقتدار میں ہوتا ہے. جسمانی طور پر بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جس میں طاقت زیادہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور لوگوں کو ہی تو اٹھایا کہ تم طاقتور کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم پر ظلم نہ ہو. تو اس لیے یہ جو گورکھ دھندا شروع کر رکھا ہے، اس کو بند کیجیے. کون سا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا، برادری کے نام پر، مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا یہ جو دھندا شروع کر رکھا ہے، جس میں سوائے آدھا کلو 2 کلو حلوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کو اس دھندے کو بند کیجیے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی حالت خود بدلنا چاہتے ہیں. اللہ کریم جو ہے بلا شبہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن اہل ایمان اگر اس کے اوپر کاربند نہیں ہوں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ایک عورت ہے، اس کا نام لکھ لو. اس کا نام ہے ریڈلی ایون. کیا نام ہے جی؟ ریڈلی ایون. ریکارڈ بھی ہو گیا، سن بھی لینا بعد میں. وہ انگلینڈ کی رہنے والی ہے. کابل چلی گئی پریس رپورٹر بن کے آج سے 10 سال پہلے. جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلی، کہیں جنگل میں گئی دوسرے شہر میں، وہاں مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا. اب یہ میں قصہ کہانی نہیں تمہیں سنا رہا، یہ کوئی آپ کو نفسیاتی حکایت نہیں سنا رہا ہوں، ابھی زندہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ریڈلی جیسے ہی باہر پہنچی اسے پکڑ لیا. انہوں نے پوچھا ویزا ہے؟ تو کہنے لگی تمہارا ملک تو اجڑا ہوا، ایمبیسی نہیں ہے، ویزا کس نے دینا ہے؟ کہتا نہیں، تم نے غلطی کی، تم ہمیں پوچھ کے آتی. تو اس کو پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے. قاضی نے اس کو 1 سال کی سزا دی. کس کو؟ ریڈلی کو. کتنے سال کی سزا؟ 1 سال کی سزا. 1 سال وہ وہاں جیل میں رہی. 1 سال بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئی تو انہوں نے انگلینڈ والوں کو ٹیلی گرام ای میل بھیجی کہ اپنی قیدی لے جاؤ. انگلینڈ کے افسران جب اس قیدی کو لینے آئے، جب لے کے واپس انگلینڈ پہنچے، آپ پڑھ لیجئے گا نیٹ کے اوپر، اس کی کتاب ہے دا ڈاٹر آف پیراڈائز. اس نے کتاب لکھی ہے بہت بڑی، ریڈلی نے جنت کی بیٹی کے نام سے کتاب لکھی ہے. تو جب انگلینڈ پہنچے تو ہزاروں پریس رپورٹر اکٹھے ہوئے، مائک لگایا، ریڈلی کو ایک کرسی پہ بٹھایا. اب سارے پریس والے کیا پوچھتے ہیں کہ جن کی قید میں رہ کے آئی ہے، کتنی بار تیرے ساتھ زیادتی کی، کتنی بار تیرے ساتھ منہ کالا کیا، ان کے بڑے بڑوں نے کتنے ساتھ تیرے ساتھ منہ کالا کیا، کتنی بار ایبورشن کروانا پڑا، کتنے زخم ہے تیرے جسم کے اوپر. جب ریڈلی نے سب کو کہا کہ چپ ہو جاؤ 1 منٹ کے لیے. اب جب سب چپ ہو جائے، ساری دنیا کے کیمرے آن ہیں کہ اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے بیکار ہوتے ہیں، اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے درندے ہوتے ہیں. ریڈلی نے مائک پکڑا، اس نے پکڑ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہنے لگی جن کی قید میں میں رہ کے آئی ہوں نا بھائی، میں تو ان کو دیکھ کے وہی مسلمان ہو گئی. ابھی وہ آئی تھی پیچھے، یہاں انڈیا بھی، دلی میں، حیدرآباد میں ان کی تقریریں تھیں.
آج کل فلسطین کے لیے کام کر رہی. اب جب میں نے یہ قصہ پڑھا ہے آج سے 10 سال پہلے سے، ان کی کتاب پڑھی، میرا میٹر بھی پٹھا گھوم گیا. وہ کہتے ہیں نا پی کے فلم آئی تھی نا ایک، تو مجھے ایک لڑکا کہنے لگا کہ پی کے فلم کہتا ہے اس میں کہتا ہے رونگ نمبر. میں نے کہا رونگ نمبر تو ہمارا ملا ہوا ہے بھائی، تم اوروں کی بات کون ہوتا کرنے والے؟ ہمارا ملا ہوا ہے رونگ نمبر. کہتا ہمارا ملا رونگ نمبر. کہتا وہ کیسے؟ میں کہا میں تو اس دن سے یہ سوچتا ہوں جن کی ساری دنیا برائی کرتی تھی، ہم بھی رام لیلا میدان میں پجامہ اونچا کر کے کرتے تھے جا کے. ان کا قیدی مسلمان ہوتا ہے، جن کی دنیا برائی کرتی تھی ان کا قیدی مسلمان ہوتا ہے، اور جن کے تم مرید بنے ہوئے ہو ان کو دیکھ کے تو کبھی ان کے ساتھ چلنے والے ڈرائیور نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں لوچا پھنسا ہوا، کہیں نہ کہیں خرابی ہے. ہم کہاں ہیں؟ اسلام کہاں ہے؟ قرآن پاک میں آیا تھا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. اللہ فرماتے بندے دے پوت بن جاؤ جننے ہے گئے ہوں. اللہ فرماتے کن کو؟ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو نہیں. فرماتے بندے بن جاؤ، اگر نہیں بنو گے تو عذاب دوں گا. اور یہ جو دین ہے نا تم نہیں چلاؤ گے تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تبدیل کر دوں گا. تو میں وہی سوچا کرتا ہوں اکثر کہ ہم اس اسلام کو کیوں نہیں تلاش رہے میرے بھائی جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا. تلاشیں گے کہ نہیں تلاشیں گے اس کو انشاءاللہ. ہماری مسجدیں تو ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے. ہمارے امام تو کم از کم اتنی تنخواہ پاتے ہو کہ وہ روز ایک نئی کتاب لائیں، اس میں سے رسول اللہ کے واقعات پڑھیں، ہمیں سنائیں. ایک بات یاد رکھنا، کوئی فتویٰ تمہیں اسلام پر کاربند نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ آپ کو اسلام پر پابند نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے آج کی تاریخ میں جو آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑ دے. اسلام کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو کالی کملی والے محمد الرسول اللہ سے عشق کرنا ہوگا، جنون کی حد تک کرنا ہوگا، اپنے محبوب کی ہر ادا کو دیکھنا ہوگا، اپنے محبوب کے ہر کام کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اسلام پتہ نہیں لگے. آپ کسی مدرسے سے فتویٰ تو لا سکتے ہیں، ام ہانی کا قصہ نہیں لا سکتے. آپ کسی مدرسے سے جا کے مسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہن کا واقعہ نہیں سن سکتے جو مکے کی فتح کی رات جس کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. آپ جا کے فرض تو پوچھ سکتے ہیں. آپ ابوا کے مقام پر رسول اللہ نے 63 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کے ساتھ جو رات گزاری ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ تب پتہ لگے گا جب آپ قرآن پاک کے ساتھ، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی پڑھیں گے، رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے. جتنا پھر اللہ کے نبی کو پڑھتے جائیں گے عشق بڑھتا جائے گا. اور پھر جب عشق اس مقام پر پہنچ گیا، علامہ اقبال نے دیکھا کہ عشق اس مقام پہ پہنچ گیا کہ بلال رسول اللہ سے 2 قدم آگے جنت میں جا رہے ہیں. عشق اس مقام پر پہنچ گیا کہ جنت کا دروازہ کھلا، رسول اللہ نے بلال کو دیکھا، مسکرائے مجلس میں، او ماں بلال تو جنت میں مجھ سے بھی 2 قدم آگے جائے گے. صحابہ نے بڑی حیرانی سے دیکھا، بلال بھی بڑے حیران ہوئے. فرمایا ہاں جس اونٹ پر میں سوار رہوں گا اس کی مہار تو نے پکڑی ہوگی، تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے چلے گا. تو پھر جب عشق اس مقام پر پہنچا تو پھر کہا انہوں نے کیا کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کون کہتا ہے یہ بات؟ اللہ فرماتے ہیں. کون کہتا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ نے کہا ہے بندوں کو، اللہ نے ان کو کہا ایمان والوں کو، کہتے اگر میرے نبی سے وفا کرو گے، میرے نبی سے عشق کرو گے، میرے نبی سے وفاداری کرو گے، میرے نبی سے پیار کرو گے، میرے نبی کے طریقے پہ چلو گے، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی سنا دیا. فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ فرماتے
फरमाते हैं जिस कलम से लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं ना, अगर तू रसूलुल्लाह से इश्क करेगा ना, वो कलम तेरे हाथ में पकड़ाएंगे और फिर तू अपनी तकदीर खुद लिखेगा। जितना आगे बढ़ना है चलता चला जाए। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत शाही इमाम पंजाब का यह बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयान सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर